زیرو سے میں نے 2 دفعہ سٹارٹ لیا ہے، اور کوئی بھی بزنس میں نے سرمایہ سے شروع نہیں کیا. مجھے کوئی 7 سال لگے پہلا یونٹ پنڈی اسلام آباد کی مارکیٹ میں بیچنے میں. وہاں سے آپ سمجھیں کہ میں نے پھر رائل ٹیگ کو ریٹیل میں جا کے خود بیچنا شروع کیا. اور آج 2024 میں اس کی 32 آؤٹ لیٹس ہیں. پاکستان میں ہر جو بزنس فلرش کرتا ہے ایک وقت کے بعد حکومت اس کو کنٹرول کرنا شروع کرتی ہے، ریگولیشنز لاتی ہے، پھر ٹیکسیشن لاتی ہے، پھر اس کا جنازہ پڑھاتی ہے. یہ جو ایک عام تاثر ہے تاجر جو ہے یہ ٹیکس چور ہے اور یہ بڑے پیسے بناتے ہیں. آپ میری کسی آؤٹ لیٹ پہ جائیں، وہاں سے کچھ ثبوت لے آئیں کہ میں چوری کر رہا ہوں، تو جو آپ کہیں گے میں کر دوں. آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھے؟ جی خان صاحب کے اولین ساتھیوں میں سے تھے. جی. پھر آپ نے سیاست کیوں چھوڑی ہے؟ آپ دیکھیں نا پچھلی جو خان صاحب کی گورنمنٹ آئی، انہوں نے کیا بیوقوفی کی، پرائم منسٹر بن کے بھی موٹیویشنل اسپیکر ہے، ہر وقت بولتے رہے، اور اس 100 دن کے پریشر میں انہوں نے جو چیزیں دیں وہ ریئلسٹک نہیں اور وہ ڈیلیوریبل ہی نہیں تھی. وزیر خزانہ کس طرح کو ہونا چاہیے؟ یعنی ہمارے پاس ساکھدار بھی تھے، ہمارے پاس بزنس مین بھی آئے، ہمارے پاس سی او بھی آ گئے. پاکستان ٹھیک نہیں ہو رہا. پاکستان وزیر خزانہ سے 30 سال میں کھڑا کروائیں گے یا 3 سال؟ اکانومی دے کے تیسرے ہفتے احتساب شروع کر دیتے. 18 ماہ میاں صاحب کی پچھلی گورنمنٹ کی ہے، وہ ایک ٹائم ایسا تھا کہ وہ میرے لیے بہت پینفل تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب فرق وڑا شو میں خوش آمدید. یہاں پر پوڈ کاسٹ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی ایسی شخصیت کو مدعو کیا جائے جن سے آپ کو اور ہمیں سیکھنے کا موقع ملے. تو آج ایک کامیاب شخصیت ہمارے سامنے موجود ہیں، رانا طارق. اور رائل ٹیگ آپ نے نام سنا ہی ہوگا، بلکہ اب کون نہیں ہے جو نہیں جانتا. رائل ٹیگ کے سی ای او ہیں، اور جو چین اسٹور ایسوسی ایشن ہے اس کے یہ چیئرمین ہیں. اور یہ پروفائل ان کا جتنا میں سادہ بتا رہا ہوں اتنا سادہ ہے نہیں، ہمارے اچھے دوست ہیں. اور جسے کہتے ہیں نا کہ علم ہے باقاعدہ ان کے پاس، ورنہ عام تاثر یہ ہے کہ شاید جو تاجر ہیں یا بزنس مین ہیں ان کے پاس شاید محدود علم ہے. تو یہ سیاست پہ بھی بات کرتے ہیں، سماج پہ بھی بات کرتے ہیں، بزنس تو ان کا اپنا شعبہ ہے. جناب بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا. جناب آپ تشریف لائے یہاں پہ. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اچھا رانا صاحب، یہ میں آگے جا کے پوچھوں گا آپ سے کہ یہ جو میں نے تعارف کرایا آرگنائزیشن یہ کیا ہے، یہ بھی کیونکہ مجھے جب سمجھ آئی یہ بھی بڑی دلچسپ چیز ہے. لیکن سب سے پہلے میں آپ کی اپنی اسٹوری کہ یہ رائل ٹیگ جو ہے یہ آپ نے 2002 میں شروع کیا، تو اس سے پہلے آپ نے کر کیا رہے تھے؟ آپ کی کہانی کیا ہے؟ میری کہانی ویسے بڑی دلچسپ ہے. قدرتی طور پہ والدہ میری 8 سال کی عمر میں ان کی ڈیتھ ہوئی، اور والد صاحب کی 14 سال کی عمر میں ڈیتھ ہوئی. تو میرے پاس انہیریٹڈ زرعی زمین تھی، اور والد صاحب چونکہ ایئر فورس میں تھے تو ان کی طرف سے ہمیں پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ میاں بیوی کی وفات کے بعد بچوں کو جو پینشن ملی جنرل ضیاء الحق کے دور میں، تو وہ فرسٹ بینیفیشری فیملی بھی تھے. اچھا. تو میں 14 سال کی عمر میں جب گرمیوں کی چھٹیوں میں باقی کزن مری یا شمالی علاقہ جات میں جاتے تھے، تو میں چولستان کے بالکل کنارے پہ سخت گرمی میں اپنی زمین کے اوپر جاتا تھا. تو پریکٹیکلی 14 سال کی عمر سے میں کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور 1992 میں جب میں نے آرمی میں 3 دفعہ جانے کی کوشش کی اور میں فیل ہو گیا، تو میں نے سوچا کہ اب کچھ کرنا چاہیے. تو میری خواہش تھی ذمہ دارہ کرنے کی، اور میری نانی اماں جنہوں نے مجھے پالا تھا وہ یہ چاہتی تھی کہ میں شہر میں رہ کے لاہور یا فیصل آباد میں کوئی کاروبار کروں. تو میں نے لبرٹی سے پھر آغاز کیا، اور ایک طرح سے مجھے رشوت دی گئی تھی کہ تاکہ میں دیہاتی زندگی سے جس میں وہ انکمفرٹیبل تھیں ڈیو ٹو سرٹن ریزن، تو میں نے آغاز کیا. اور وہ بہت چھوٹا سا آغاز تھا. ایک دکان تھی 360 اسکوائر فٹ کی، اس کے 3 حصے تھے. ان میں سے ایک حصہ میرے پاس آیا اور مجھے کہا گیا کہ جو تمہاری خواہش ہے وہ تم کرو، اور اگر تم ثابت کرو گے تو باقی جگہ تمہیں مل جائے گی. تو میں نے وہاں پہ ریڈی میڈ گارمنٹس کا کام شروع کیا. یہ آپ کا آغاز ہو گیا بزنس کا؟ آغاز. ٹھیک ہے. اور میرے پاس کوئی تھوڑے سے پیسے تھے، شاید اس وقت 20-22 ہزار تھا جو میں نے اکٹھا کیا ہوا تھا. اور فیملی، کیونکہ فیملی بزنس تھا تو باقیوں نے بھی پیسے ڈالے، تو ہم نے یہ سلسلہ شروع کر دیا. تو کہاں تک چلا، کتنا چلا؟ وہ دکان تقریباً 99 تک چلی. مین وائل مجھے 92 سے 99 تک مین وائل مجھے میرے چھوٹے بھائی نے جوائن کیا. وہ ایف سی کالج میں پڑھتا تھا، اور وہ اکثر کالج ٹائم کے بعد ادھر آ جاتا تھا.
اور اس کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے پھر 3 سال ٹرانسپورٹ کا کام کیا. میری چونکہ فیصل آباد میں جو آبائی گھر تھا اس کا سائز کافی بڑا تھا, تو وہاں پہ میں نے ایک ڈی کلاس جو فلائنگ کوچوں کا اڈا منظور کروایا, اس کو 3 سال چلایا. نہیں تو آپ یہ کیا ابھی دکان سے آپ ٹرانسپورٹ اس کی طرف چلے گئے؟ جی جی جی. تو یہ کس طرح سے ہوا؟ بس اتفاق سے میں وہاں گیا تو مجھے لگا کہ اس جگہ کی اور کوئی یوٹیلائزیشن نہیں ہے, اور چونکہ وہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں پہ کوئی اچھا کاروبار نہیں چلتا, تو میں نے اپنے ماموں کو سجیسٹ کیا کہ یہ کام کر لیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی کام کہنا آسان ہے کرنا مشکل ہے, تو اگر اتنا آسان ہے تو آپ تم کر لو. تو میں پھر واپس ہی نہیں آیا, 3 سال وہیں بیٹھ کے میں نے اس کو بنا کے چلا کے پھر لاہور آ گیا. چل گیا؟ بالکل چل گیا. ابھی چل رہا ہے. ابھی تک چل رہا ہے؟ ابھی تک چل رہا ہے. تو یعنی وہ جو آپ کی شاپ تھی وہ 7 سال 8 سال وہ بھی اچھی چلتی رہی؟ جی جی. وہ اس کو چھوٹا بھائی مینیج کرتا تھا. میں 97 میں دوبارہ واپس آ گیا. آ کے میں نے پھر اس کو جوائن کر لیا. پھر اس کے بعد ایک اور شاپ بنائی اور پھر 2 شاپس ہو گئیں. پھر 2002 میں جب دیکھا کہ اب چائنا سے امپورٹ کھل گئی ہے اور اب اسکیل کا بزنس ہو سکتا ہے, تو تب یہ رائل ٹیک کے اوپر ہم نے کام شروع کیا. بیسیکلی میرے ایک پارٹنر تھے, اب تو ہم دونوں اکٹھے بزنس نہیں کر رہے, وہ جاب کرتے ہیں دبئی میں. انہوں نے مجھے کہا کہ اب پاکستان میں گرے مارکیٹ کا فیوچر نہیں ہوگا, وہ پروڈکٹ بکے گی جس کا کوئی نام ہوگا, جس کا کوئی برانڈ ہوگا. یعنی اب برانڈیڈ اشیاء کا دور آ گیا. تو اس وقت یہ بات مجھے بڑی عجیب سی لگی, لیکن مجھے اس کی بات میں وزن نظر آیا. تو میں نے پھر اس کا نام سوچنے کے بعد اس کو ڈیزائن کیا, اس کو ڈیولپ کیا, اور پھر ایک کزن کے ساتھ مل کے اسے کہا تم فیکٹری بناؤ, پروڈکٹ میری ہوگی. تو اس نے ڈریس شرٹ سے پروڈکٹ ڈیولپ شروع کی, اور چونکہ وہ ذمہ دار تھا تو انڈسٹری کا فوکس اس کا نہیں تھا, اس کی زمینداری تکڑی تھی. تو کچھ عرصے کے بعد مجھے لگا کہ وہ تو اس طرح سے ہینڈل نہیں کر رہا, تو وہ یونٹ بھی پھر میں نے اپنے پاس لے لیا اور پھر اس کو فل فلیج کرنا شروع کیا. یعنی آغاز اس کا شرٹس بنانے سے ہوا؟ جی جی جی. ویسے تو شرٹس ہی اس کی بہت زیادہ پاپولر ہیں. جی جی. تو پھر 2002 میں رائل ٹیک کا آغاز ہوتا ہے. جی. اور آج 2024 میں اس کی 32 آؤٹلیٹس ہیں, اور پورے پاکستان میں. جی پورے پاکستان میں. تو کیا یعنی رائل ٹیک کو شروع کرنے کا, ایک تو آپ نے کہا نا برانڈ اس کا آ رہا ہے, ٹائم آ رہا تھا, آپ نے یہ سوچا کہ یار یہ ہونا چاہیے ایسے, تو پھر پورا آئیڈیا, اور پھر آج جو اس کی خاص چیز کیا ہے, یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باقی جو برانڈز ہیں ان سے مختلف کیسے ہے یہ؟ دیکھیں ہم نے نا پہلے دن سے جب میں نے جو کام شروع کیا نا, تو میں اس کی مارکیٹنگ کرتا تھا. تو مجھے اکثر لوگ کہتے تھے, پنڈی پشاور کی مارکیٹ میں جاتا تھا تو وہ کہتے تھے نیکسٹ یا مدر کیئر کا لیبل لگا کے نا ہمیں پروڈکٹ بیچ دیں, آپ کی کوالٹی اچھی ہے تو دکھنے میں یہ اسی لیول کی لگتی ہے, تو آپ دے دیں. تو میں نے کبھی بھی ایک یونٹ نہ کسی فیک نام سے نہیں بنایا. یہ تو بڑا عام ہے ویسے. جی جی جی. تو میں بلیو کرتا تھا کہ مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جو 2 نمبر ہو. تو پروڈکٹ میں بناتا رہا, اور لٹرلی مجھے کوئی 7 سال لگے پہلا یونٹ پنڈی اسلام آباد کی مارکیٹ میں بیچنے میں, کیونکہ میرے نام سے تو کوئی چیز لیتا ہی نہیں تھا, کیونکہ وہ اس کو تو کوئی جانتا نہیں تھا. لاہور میں 3-4 اسٹورز ایسے تھے جہاں پہ میری کسی وجہ سے واقفیت تھی, تو میں نے انہیں ریکویسٹ کر کے اپنی پروڈکٹ رکھوا دی, اور ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے وہ مجھے اپرچونٹی دی, اور آہستہ آہستہ سیل بھی بڑھتی رہی اور کوالٹی بھی بڑھتی رہی. مین وائل چونکہ ہم چائنا سے امپورٹ کر کے مختلف ناموں سے لوگوں کا مال بیچتے تھے, نارملی وہ چائنیز کمپنیز ہوتی تھیں, تو ہم نے یہ سوچا کہ یہ چونکہ ہم نے اپنا نام رکھ لیا ہے, تو اب یہ جو پروڈکٹ ہم وہاں سے لا رہے ہیں تو اس کو بھی ہم اپنے نام سے وہاں ڈیولپ کرائیں, اپنا ڈیزائن دیں, اپنی فٹنگز دیں, اپنی ریکوائرمنٹ دیں. تو ہم نے پینٹ شرٹ کے بعد ٹراؤزر اور باقی پروڈکٹ کے اوپر بھی رائل ٹیک کا نام استعمال کرنا شروع کر دیا, اس کو لیبل کے طور پہ یوٹیلائز کیا. اور 4 یا 5 سال کے بعد لاہور میں نے پھر راجہ صاحب لنک روڈ پہ میں ان کے پاس گیا, تو میں نے کہا جی میری 5-6 پروڈکٹ ہو گئی ہیں, تو آپ مجھے یہ جگہ دیں. تو ایک انٹرنیشنل برانڈ کی وہ جگہ تھی, تو انہوں نے کہا جی کہ اتنی سیل ہمیں مہینے کی ہوتی ہے, اگر آپ یہ سیل کنفرم کر دیتے ہیں تو ہم آپ کو جگہ دے دیتے ہیں. اور وہ سیل میں نے الحمدللہ 10 دن میں ہی اچیو کر لی. تو دیٹ واز دا فرسٹ آؤٹ لیٹ.
یعنی اچھا ٹھیک ہے، بن اپنی آؤٹ لیٹ گئی تھی آپ؟ جی تو وہاں سے آپ سمجھیں کہ میں نے پھر رائل ٹیگ کو ریٹیل میں جا کے خود بیچنا شروع کیا اور سٹیپ بائی سٹیپ پھر گرو کرتے رہے، پروڈکٹ بڑھتی رہی، تو کوالٹی دی، کمٹمنٹ کے ساتھ چیزیں کوشش یہی کی کہ ایسی بنائی جائیں جو کہ لوگوں کو پسند آئیں۔ آج بھی بہت ساری پروڈکٹ سگنیچر پروڈکٹ ہیں، سمر کی ہوں یا ونٹر کی ہو، سوٹنگ ہماری بڑی نون ہے۔ جیسے ہی رائل ٹیگ کا نام آتا ہے تو لوگ مجھے یہی کہتے ہیں وہ سوٹنگ والا برانڈ، تو اللہ کا شکر ہے اس میں اللہ نے عزت دی۔ تو اس کے جو رائل ٹیگ کی جو آئیڈیاز ہیں، یعنی آپ نئی جو کلیکشنز آپ کہتے ہیں کہ جو وہ جب لاتے ہیں، تو مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ مختلف ممالک کا سفر بھی کرتے ہیں، اور آئیڈیاز کے لیے کیا ہے، اس کی کہانی کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو ہماری پروڈکٹ ہے نا جس میں سوٹنگ ہے یہ سارا ہے، تو یہ اس سب کانٹیننٹ کی نہیں ہے، باہر کی ہے۔ جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیزائن بھی وہاں سب سے پہلے آتا ہے، انوویشن بھی وہاں پہلے آتی ہے، فیبرک بھی پہلے آتا ہے۔ تو باہر ٹریول کرنے کے دو پرپز ہیں، ایک تو یہ کہ ہم وہاں سے جا کے دیکھیں کہ اس وقت ٹرینڈ کیا ہے، فیشن میں کیا چیزیں ہیں، تو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں اور اس کے مطابق چیزوں کی اسٹڈی کریں۔ سیکنڈ، ہمارا ٹریول زیادہ چائنا اور ٹرکی کا ہے، تو بہت سارے ایسی پروڈکٹ ہیں جو پاکستان میں اس کوالٹی کی نہیں بکتی کہ جو ہماری کوالٹی ہے جو ہم اپنے کسٹمر کو دیتے ہیں، تو ہم پھر وہ چیزیں وہاں سے سورس کرتے ہیں، وہاں سے اپنا ڈیزائن، اپنے اسپیکس اور اپنی ریکوائرمنٹ دے کے بنواتے ہیں۔ تو ان دو سلسلے کے لیے کرتے ہیں۔ اب جب سے چند سال ہو گئے ہیں پاکستان میں امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی بات ہے، چاہے ہم اب افورڈ نہیں کرتے، تو اب ہم پاکستان میں بھی سورسنگ کرتے ہیں، اپنا ایک یونٹ لگایا ہے جہاں پہ پروڈکٹ بنا رہے ہیں، اور آج کل میں سارا وقت دیتا ہوں پاکستان میں اپنے برانڈ کے لیے سوٹنگ کو بھی ڈیولپ کر رہا ہوں، اس کے لیے ابھی R&D کر رہے ہیں۔ ہوپفلی اس سال سے ہم انشاءاللہ سوٹ بھی پاکستان میں بنانا شروع کر دیں گے۔ پھر بھی 2-3 پروڈکٹ ایسی ہیں جو کہ شاید پاکستان میں ہم نہ ڈیولپ کر سکیں، کیونکہ ہمارے کسٹمر کو اب ایک خاص کوالٹی کی اور ایک خاص فیل کی عادت ہو گئی ہے۔ وہ یہاں پہ ممکن نہیں ہے۔ کئی چیزیں پاکستان میں ایسی ہیں کہ جو مسکنسیپشن کا شکار ہیں۔ اگر آپ دیکھیں نا تو ہم ان پروڈکٹ میں زیادہ فیمس ہے کہ جو بہت ویلیو ایڈڈ نہیں ہے۔ ویلیو ایڈڈ سے مراد ان کا داغا بہت فائن نہیں ہے، ان کی ویونگ بہت فائن نہیں ہے، اس کی اسٹیچنگ بہت فائن نہیں ہے۔ اگر آپ ڈینم کو دیکھ لیں، آپ چینوں کو دیکھ لیں، آپ ہاؤس ہولڈ کی آئٹمس کو دیکھ لیں، تو وہ بہت کوالٹی والے مٹیریلز کے اوپر ڈیولپ ہونے والی پروڈکٹ نہیں ہے۔ پاکستان پوری دنیا میں کوانٹم بیسڈ پروڈکٹ بناتا ہے، کوالٹی بیسڈ پروڈکٹ میں ہم شاید اتنے نون نہیں ہیں۔ اگر آپ ان کو ہائی اینڈ کوالٹی کی پروڈکٹ دیکھیں، اگر اس کی فنش اچھی ہے، واشنگ اچھی ہے، یا اس کی اوور آل وہ پروڈکٹ اچھی ہے، تو آپ اسے جا کے دیکھیں گے تو آپ کو وہ شاید میڈ ان اٹلی ہوگا یا میڈ ان ٹرکی ہوگا، ایون میڈ ان چائنا ہوگا۔ آج کل تو بنگلہ دیش اور ویتنام بھی بہت آگے چلتا ہے۔ یہ آپ سے بات کرنے لگا تھا کہ میں جب باہر کے ملک جاتا ہوں تو جب میں وہ ٹیگس دیکھتا ہوں تو میڈ ان بنگلہ دیش میں دیکھتا ہوں، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا ہم ان کے برابر بھی نہیں کھڑے؟ یعنی امریکہ سے لے کے سنگاپور تک مجھے یہ اتفاق ہوا۔ میجورٹی ہماری پروڈکٹ اب کوالٹی میں اور فنش میں اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہمارے نیبرنگ کنٹریز نے اپنے آپ کو اچیو کیا ہے۔ وہاں پہ چیزیں بڑی مستقل مزاجی سے چلتی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کے 30 سالہ دور میں حکومتوں کو اوور آل پیراڈائم شفٹ دیکھا ہے۔ مطلب کہ امپورٹ جب کھلی تو لگتا تھا کہ پاکستان میں مینوفیکچرنگ کرنا گناہ ہے۔ فری اکانومی کی بات تھی تو اس وقت یہی کہا جاتا تھا کہ کوئی فیکٹری، کوئی انڈسٹری بند ہوتی ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے نیٹ بند کر لی، آپ نے الیکٹرانکس بند کر لی، آپ نے آپ کی کراکری اور اس کی انڈسٹری بند، آپ نے کون سی انڈسٹری مشرف دور میں فری اکانومی کے نام سے بند نہیں کی؟ اب آپ آ کے جو امپورٹر ہے آپ اس کو بند کر رہے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ یہی ہوگا بھائی، یہی بنائیں، یہی کریں، ڈیولپ کریں، مارکیٹ آپ نے فلڈ کر لی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سالوں میں ہم نے خود ہی سے لوگوں کو نکالا ہے۔ جی 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 جی، اور بننے نہیں دیا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں بنائیں، اب کافی زیادہ اسپیس آ گئی ہے۔ دیکھیں آپ کی نا، اگر آپ غور کریں نا، ایوب خان کے دور میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے انڈسٹریلائزیشن کی۔ بھٹو صاحب کے دور میں کیا ہے؟ نیشنلائزیشن کر لی۔ مشرف صاحب کے دور میں فری اکانومی کر لی۔ اب آپ آ کے دوبارہ انڈسٹریلائزیشن کر رہے ہیں، اور ساتھ میں آپ نے ہر چیز کو چوک کر لیا، کنٹرول بڑھا دیا،
ٹیکسیشن بڑھا دی, بریتھنگ سپیس کم کر دی. تو آپ کے جتنے بھی سوئنگز ہیں نا ان کی ایک کاسٹ ہے. ہم تو میرے خیال ہر لمحے ہی کسی نہ کسی اس میں. ہاں ایسے ہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مستقل مزاجی رہتی, پالیسی رہتی ہے کہ اور اس پہ پھر ہم ڈٹے رہتے, کرتے رہتے, تو اس کے نتائج نکلتے. میں سورسنگ کے لیے نا 92 میں پہلی دفعہ نا تھائی لینڈ گیا تھا, تو وہاں ایک ہندو صاحب سے ملاقات ہوئی, آج بھی میری ان سے سلام دعا ہے. تو وہ کپڑے کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ میں نے ان سے پوچھا تم بینکاک کیسے آئے؟ تو اس نے کہا میں ٹاٹا کی یہاں ایک مل ہے اس میں آیا تھا. تو اب انڈیا کے جو ملٹی نیشنلز ہیں وہ نہیں ہے جو آج بنی ہے, وہ بنی ہے وہ ہیں جو 60s میں تھی. تو 60s میں جو آپ کی کمپنیاں جنہوں نے ملٹی نیشنل ہونا تھا آپ نے ان کو بند کر دیا. آج ہم کہتے ہیں ہمارا ایک بھی برانڈ نہیں ہے, ہماری ایک بھی ملٹی نیشنل نہیں ہے, ہم پاکستان سے بیونڈ ہے ہی نہیں, ہم سبسڈی مانگتے ہیں, ہم ڈسکاؤنٹ مانگتے ہیں, ہم ٹیکس ریلیف مانگتے ہیں. ہاں تاجر جو ہے وہ ہر وقت روتا پیٹتا رہتا ہے, یہ انڈیا کو کمپیٹ ہی نہیں کر سکتا. تو آپ یہ غور ہی نہیں کرتے کہ آپ نے کس وقت انڈسٹری کو, تاجر کو, بزنس کو کس طرح سے ٹرم کیا ہے. اتنے جو شفٹ آتے رہے ان کی وجہ سے کام خراب ہوا ہوگا. ایسے ہی. اچھا, یہ جو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو ایک عام تاثر ہے جو کہ ہم صحافیوں میں بھی ہے اور عام لوگوں میں بھی بہت زیادہ ہے, تاجر جو ہے یہ ٹیکس چور ہے اور یہ ٹیکس چوری کرتے ہیں اور یہ بڑے پیسے بناتے ہیں. پیسے والی بات تو ٹھیک ہے بناتے ہیں, تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اس تاثر کو, اور یہ کیسے آیا, کہاں سے آیا؟ دو حصے ہیں سوال کے کہ ایک عام تاثر ہے. دیکھیں جو کمیونٹی ہوتی ہے نا, جو قوم ہوتی ہے وہ لوگوں کا مجموعہ ہوتی ہے اور لوگوں کی کچھ عادات اور ان کے اعتبار ہوتے ہیں جن کے ساتھ ان قوموں کی شناخت ہوتی ہے. اب بحیثیت پاکستانی قوم ہم پھر سکیٹرڈ ہیں, کوئی صحافی ہے, کوئی تاجر ہے, کوئی کچھ ہے. مجھے ایک ایسا طبقہ بتا دیں کہ جس کے بارے میں کوئی نیگیٹیوٹی اس کے ساتھ ٹیگ نہیں ہوئی. کوئی طبقہ, کوئی بیوروکریٹ, کوئی صحافی سوچیں, وکیل سوچیں, بیوروکریٹ سوچیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں اجتماعی طور پہ نیگیٹیوٹی زیادہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہر سوسائٹی میں اچھے اور برے دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کا فیبرک اتنا خراب ہو چکا ہے کہ برائی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ڈومینیٹ کر گیا. تو اب ہر طبقے کے ساتھ ایک برائی ٹیگ ہو چکی ہے. میرے ایک بیوروکریٹ دوست ہیں, تو میں نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ یار تمہاری نظر میں, وہ انکم ٹیکس میں, تمہاری نظر میں سارے تاجر چور ہیں؟ اس نے کہا جی بالکل سارے تاجر تو چور ہیں. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہتے ہیں جیسے آپ کی نظر میں ہر بیوروکریٹ کرپٹ ہے, تو آپ کے ذہن میں کسی بیوروکریٹ کے بارے میں ایمانداری کا ایلیمنٹ نہیں آتا نا, اسی طرح ہمارے ذہن میں کسی کے بارے میں یہ نہیں آتا کہ یہ چوری نہیں کرتا. تو آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ سوسائٹی کا ہر طبقہ ہی خراب ہو گیا ہے, تو اس لیے میرا یہ موقف ہے کہ اچھے برے ایلیمنٹ کے ساتھ مسالے موجود ہیں. چوری ایگزسٹ کرتی ہے, یہ ریئلٹی ہے. چوری کی ایگزسٹ کرنے کی ملٹیپل ریزننگ ہے. آپ کا سسٹم بلیو ہی نہیں کرتا کہ کوئی چور نہیں ہے. اگر آپ فل ٹیکس دے دیں, میں فلی کمپلائنٹ ہوں جی. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں. چند سال پہلے جب میں نے انٹیگریٹ کیا نا, تو میرے دفتر میں ایک میٹنگ ہوئی, تو میں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ آج کے بعد ہم نے کسی قسم کی کوئی ہینکی پھینکی نہیں کرنی, جو سیل آئے گی وہ سیل شروع ہوگی. تو میرے سٹاف نے جو پہلی بات میرے سے کی کہ سر جی بزنس کیوں میں چلاواں گے؟ میں نے کہا یہ اللہ پہ چھوڑ دو. یعنی جو آئے گا اگر سبھی دکھا دیا ہاں تو بچائیں گے کیا. اور پھر انہوں نے مجھے ایک ایسٹیمیٹ دیا کہ یہ چوری ہے اور یہ اخراجات ہیں اور اس میں سے یہ بچت ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو آپ نے ٹیکس کمپلائنس کی بات کی ہے تو ہم سالانہ یہ لاس کریں گے. میں نے کہا جی آپ کا جو فنامنا ہے نا, آپ کی فنڈامنٹلی پروفیٹیبلٹی بیس نہیں ہے, آپ پروفیٹیبلٹی فوکس نہیں ہے. آج سے ہم پروفیٹیبلٹی کے اوپر فوکس کریں گے, چوری پہ نہیں کریں گے, تو انشاءاللہ اللہ برکت دے گا. پہلی چیز. دوسری انٹرسٹنگ چیز کہ چند مہینوں کے بعد نا مجھے FBR سے کال آتی ہے. انہوں نے کہا جی کہ آج جون جولائی قریب آیا ہوا ہے تو ہمارے ٹارگٹ ہیں, تو آپ اس طرح کریں کہ اس مہینے جو سیل ٹیکس آپ کا اتنا بنتا ہے اس سے ذرا زیادہ جمع کرا دیں.
تو میں نے کہا جی وہ میں نے کدھر سے جمع کرانا ہے؟ اس نے کہا جی کیوں؟ میں نے کہا میں تو انٹیگریٹڈ ہو چکا ہوں, آپ کے پاس ریئل ٹائم سیل ہے, تو اب اگر میں آپ کو کمی بیشی کرتا ہوں تو یا تو میں صحیح طرح انٹیگریٹڈ نہیں ہوں, ٹھیک ہے, تو جہاں میں جو آپ کو پیسے دوں گا وہ اس کی سیل میرے پاس نہیں ہے. انہوں نے کہا سر جی کون سے ڈکلیئر کرتا ہے, کون سیدھا بات کرتا ہے؟ میں نے کہا یار میں نے کر دی. اس نے کہا پھر اب کیا حکم ہے؟ میں نے کہا آپ ایک کام کریں, اگر آپ کو میرا یقین نہیں ہے نا, آپ میری کسی آؤٹ لیٹ پہ جائیں, وہاں سے کچھ ثبوت لے آئیں کہ میں چوری کر رہا ہوں, تو جو آپ کہیں گے میں کر دوں. دوسری صورت یہ ہے کہ جو آپ کے کنسرنڈ آفیسرز ہیں ان کو بتائیں کہ اس بزنس نے یہ کام اب نہیں کرنا. مجھے 2 3 4 دفعہ ڈفرینٹ ٹائم پہ کالیں آتی رہیں کہ یہ کر دیں وہ کر دیں, تو میں نے کسی کال کو انٹرٹین نہیں کیا کیونکہ میرے پاس گنجائش ہی نہیں تھی. تو سسٹم بھی امیون ہے اس بات پہ کہ چوری ہونی ہے, 2 نمبری ہونی ہے, مس ڈکلریشن ہونی ہے, کوئی پرسیو ہی نہیں کرتا. لیکن آپ کو میں حقیقت بتاؤں, اب مجھے پچھلے 2 سال سے کوئی کال نہیں ہے. اچھا, مجھے کبھی کسی قسم تو آپ ان کو پتہ چل گیا کہ یار یہ تو سارا کچھ جو ہے دے رہا ہے, تو یہ کال ان کو جاتی ہے جو چھپا رہے ہیں؟ نہیں, وہ تو سسٹم میں سبھی کو جانی ہوتی ہے, لیکن ان کو جب پتہ چل گیا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کرتا, تو انتظامیہ کا یہ تو حق ہے کہ وہ مجھے چیک کریں کہ وہ واقعی نہیں کرتا. اور اگر وہ چیک کیا ہوگا, انہوں نے چیک کیا اور وہ چیک کرنا چاہیں تو میں اس کا برا بناؤں تو یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ تو ان کا جسٹیفائڈ ہے نا. دیکھیں ان کا تو کام ہے انویسٹیگیٹ کرنا, ان کا تو کام ہے ان چیزوں کو دیکھنا. کمی کوتاہی تو ابھی بھی رہتی ہے کیونکہ کمپلائنسز اتنی مشکل ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ بلٹ ان فالٹس ہیں, لیکن جو بنیادی فنڈامنٹل ہے نا اس کو ہم نے ایلیمینیٹ کر دیا. ہمارے سابق وزیر خزانہ تھے مفتاح اسماعیل صاحب, ان کی میں گفتگو سن رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ ملک تباہ ہو جائے گا اگر آپ نے یہ جو چھوٹی چھوٹی دکانوں والے نا ان سے بھی ٹیکس نہ لیا, اور اصل ٹیکس تو یہ کھا رہے ہیں. تو آپ اس سے ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ میں نا چھوٹی دکان سے نا بڑے برانڈ تک پہنچا ہوں, کیونکہ آپ کے سارے ایکسپیرینس ہیں. میں نے سارے ایکسپیرینس کیے ہیں. میں نے ٹاپ لیول کی میٹنگز بھی اٹینڈ کی ہے, پالیسی میکنگ بھی کی ہے. یہ جو پوائنٹ آف سیل کا اس وقت جو انٹیگریٹڈ ہے, اس کے 2 معاہدے ہوئے ریٹیلرز کے درمیان اور حکومت پاکستان کے درمیان, اور الحمدللہ وہ دونوں معاہدے میں نے ایز اے چیئرمین سائن کیے ہیں. ٹھیک. تو مفتاح صاحب کی جو بات ہے نا وہ پارشلی ٹھیک ہے. اچھا, ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب تک ہر بزنس ٹیکس کا حصہ نہیں بنے گا یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. دوسری بات بڑی اہم ہے کہ جو ٹیکس کی مشینری ہے اور جو ٹیکس کی جو کمپلائنس ہے نا وہ چھوٹا بزنس نہیں دے سکتا. نہیں دے سکتا کیونکہ میں کمپلائنٹ بزنس ہوں, میں انٹیگریٹڈ ہوں, میں ایک چیز کی ڈیٹیل میں ہوں. میں آپ کو آپ کی وساطت سے اب یہ بتاؤں کہ ابھی یہ جو تاجر آسان تقسیم آئی اسکیم آئی ہے, تاجر دوست, ٹھیک ہے, یہ اسکیم باؤنڈ ٹو فیل ہے. اس کی کیا وجہ؟ اچھا یہ اسکیم کیا ہے پہلے یہ بتائیں. یہ ایک مذاق ہے. آپ ایک تاجر سے, چھوٹے تاجر سے جو کہ آپ کو سالانہ 1 ریٹرن نہیں دینا چاہتا, ٹھیک ہے, آپ اسے کہتے ہیں کہ سال میں 12 دفعہ تم نے ایڈوانس انکم ٹیکس دینا ہے اور 13ویں دفعہ ریٹرن دینی ہے. اچھا, کمال ہے کہ جو 1 دفعہ آپ کو جس نے شناختی کارڈ نہیں دیا اپنی پوائنٹ اپنی سیل کے اوپر, اب آپ اسے 13 ریٹرن فائل کروا رہے ہیں. 12 آپ نے ایپ پہ اوپر کہہ دی کہ تو یہ بڑی آسان ہے ایپ بھی. ایپ جیتی پان شاپ والے کو یا بشیر ملک شیک کو یا فلانے کو ٹمکانے کو اس ایپ سے کیا اس کو پتہ ہے, کیا وہ سمجھدار ہے, وہ کتنا پڑھا لکھا ہے. جو سسٹم میں جو لوگ ہیں, میں نے کیونکہ FBR کے ساتھ اوپر لیول پہ جا کے دیکھی, تو جو آج ایسی بھرتی ہوتا ہے نا وہ 20 سال 25 سال پہ جب وہ پالیسی میکنگ پہ جاتا ہے نا وہ 20-22 سال میں یہ سمجھتا ہے کہ سب کو یہ لا آتا ہے, ساری چیزیں آتی ہیں. جب ان سے بات کرتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہے تو وہ حیران ہوتا ہے, آپ کو نہیں پتہ. اور پھر حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جو بندہ 2 یا 3 سبجیکٹ پہ اسپیشلسٹ ہے وہ ایک ایگزام دے CSS کر کے پوری ملک کی مشینری چلا سکتا ہے, اور جو میٹرک فیل ہو گیا اس نے 32 محکمے کے قانون جاننے ہیں. اس کو 32 محکموں کے قانون, ان کے نوٹیفیکیشن اور اس کی امینڈمنٹ زبانی یاد ہونی چاہیے, اور ان کی کمپلائنس آنی چاہیے. اور جو محکمہ آتا ہے وہ کہتا ہے یہ ہم نے نکال دیا 4 مہینے ہو گئے, آپ کو نہیں پتہ.
میں کمپلائنٹ بزنس پہ بیٹھ کے یہ باتیں آپ سے کر رہا ہوں, آپ حیران ہوں گے. ایک چیز دیکھی جا رہی ہے, سنی جا رہی ہے, سب کچھ کلیئرٹی سے. جی میں ایک سسٹم کے اوپر بیٹھ کے کام کر رہا ہوں اور ساری چیزیں مانیٹر ہو رہی ہیں, ڈیجیٹلائزڈ ہیں. آپ حیران ہوں گے, میں نے پچھلے دنوں لاہور کے تمام لیڈرز کو انوائٹ کیا ایک ہوٹل میں نے ان کو پریزنٹیشن دی کہ آپ کے اوپر یہ ٹیکس لاگو ہیں اور آپ اس طرح سے ٹیکس دیتے ہیں. 99% لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ ہیں بجلی کے بل کے اوپر 128% بجلی کی کاسٹ کے علاوہ چیزیں لگ کے آتی ہیں, اور اس 128 میں سے 78% ٹیکس ہے. یہ کہتے ہیں چھوٹا تاجر ٹیکس نہیں دیتا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیکس نہیں بھی دے رہا وہ ٹیکس دے رہا ہے. سر اندھا دھند دے رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے, اندھا دھند دے رہا ہے. اور اگلی مزے کی بات بتاؤں, جتنی اسکیمیں آتی ہیں نا ان کے 2 انیشیٹو ہوتے ہیں. پہلا انیشیٹو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے IMF کو کیا نمبرز دکھا کے پیسے لینے ہیں, اور دوسرا انیشیٹو یہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم اس طبقے کو سٹگمے کے طور پہ پیش کر کے چور, فراڈیا, بے ایمان, ہم نے ان کو اور کیسے نچوڑا. آپ کو یاد ہوگا مفتاح صاحب کہتے ہیں, آپ نے ان کا نام لیا, میں ان کی ایک اسکیم کے اوپر بات کر لیتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تاجروں سے ریٹیلر ٹیکس لینے کی کوشش کی اور انہوں نے نہیں دیا اور میں ناکام ہو گیا. جی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ جائیں جا کے کسی بھی کمرشل میٹر کا بل لے آئیں, اس کے اوپر ریٹیلر ٹیکس آج بھی لگا ہوا ہے. تو یعنی ٹیکس تو گورنمنٹ لے رہی ہے, بدنام کر رہی ہے. سو مچ سو میرا جو پروڈکشن یونٹ تھا اس کے اوپر بھی ریٹیلر ٹیکس لگ کے آتا تھا, اور اس ٹیکس کو آپ جب اسٹڈی کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے. میں نے ریسنٹلی اپنے تمام بجلی کے بلوں کو اس کے اوپر اپنا انکم ٹیکس نمبر اور سیل ٹیکس نمبر ایڈ کروایا ہے, اور جب میں نے یہ ایڈ کروایا تو وہ تقریباً, کیونکہ ہم مالز میں بھی ہیں اور مختلف بزنس ماڈل ہیں, تو وہ تقریباً 14-15 آؤٹ لیٹ تھیں جن کے اوپر وہ سارا تھا. تو جو سسٹم کے ذریعے جو مجھے ٹیکس لگ رہا تھا ہر مہینے, وہ 1 ملین کے قریب تھا جو کہ مجھے ایڈیشنل پے کرنا پڑتا تھا. اور جب میں نے اپنے آپ کو اس کے اوپر رجسٹر کروایا تو وہ 1 ملین منہا ہو گیا اسٹریٹ وے بل سے, اور جو انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس وہاں پہ ہے اس کی بھی مجھے ایڈجسٹمنٹ ملتی ہے. لیکن یہ تو اب آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ کو پتا, آپ پورا اس کے اوپر کرتے ہیں. کئی لوگ دے رہے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ دے رہے ہیں. آپ اور یہ چھوٹے موٹے بزنسز نہیں ہیں جن کو یہ پتہ نہیں ہے, بڑے بڑے بزنسز کو نہیں پتہ, بڑے بڑے لوگوں کو نہیں پتہ. وہ ہر محکمے کی ایک اپنی سائنس ہے. اگر آپ اپنے اس گھر کے باہر لگے ہوئے میٹر کو پڑھ لینا تو میں آپ کو پیر مان لوں. اس کے اوپر پیک, آف پیک اور یہ جو ریٹس ہیں, اب جو نئے میٹر ڈیجیٹل لگے ہوئے ہیں, آپ میٹر نہیں پڑھ سکتے, آپ اس کا بل کو نہیں انالیسس کر سکتے. تو آپ کو کیسے پتہ چل جائے اگر آپ ڈیٹا نہ بنائیں. اب ہم اپنے بزنس کے اوپر ہر روز کی ریڈنگ لیتے ہیں. یہ جو اوور بلنگ ہے, جو ریڈنگ لیتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کس طرح سے اوور بلنگ ہوتی ہے, اور کئی ایسے ہیں جن کو کروڑوں روپے کی اوور بلنگ ہو جاتی ہے, ان کو پتہ نہیں چلتا. اور آپ لوگ تو پورا وہ سب پڑھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, تو اس لیے آپ کو اندازہ. اس کے لیے بھی ہمیں اب سائنس دان رکھنے پڑ گئے ہیں کہ جو بجلی کے بلوں کو پڑھ سکیں, جو گیس کے بلوں کو پڑھ سکیں کہ انہوں نے کہاں کہاں فنکاری لگائی ہے. یہ جو آپ سربراہ ہیں اس کے چین سٹور ایسوسی ایشن کے, یہ کیا ہے؟ یعنی آپ کے تقریباً 150 سے زائد اتنے ممبر ہیں, اور یہ کیا ہے, اس کی ممبرشپ کون کس کو ملتی ہے, اور یہ کام کیا کرتی ہے؟ بیسیکلی تاجروں میں ایک کمیونٹی ڈیولپ ہوئی جن کو برانڈز کہتے ہیں. بیسیکلی تو ریٹیلر ہیں. عبداللہ یوسف صاحب سمجھدار تھے تو انہوں نے FBR کو ڈیٹا پہ لگا دیا اور بزنس کو کہا آپ گرو کریں. جب سسٹم چلتا رہا اور ایک سے دوسری سے تیسری, تو 10 دکانیں, 20 دکانیں, 30 دکانیں ہو گئیں, تو یہ ایک برانڈ فنامنا ہوا. جتنے بھی آپ کو اس وقت برانڈ نظر آتے ہیں ان میں سے 1-2 کے علاوہ زیادہ تر وہ ہیں جو مینوفیکچرر تھے, ڈسٹریبیوٹر تھے یا ریٹیلر تھے. انہوں نے پھر ورٹیکلی اور ہارزنٹیکلی گرو کیا تو انہوں نے اپنے آپ کو برانڈ میں امرج کر لیا. کوئی 50 سال کا بزنس ہے, کوئی 60 سال کا بزنس ہے, کوئی امرجنگ برانڈ بھی ہیں, کچھ بعد میں آ کے آن لائن پہ سیل کرتے کرتے انہوں نے پھر ریٹیل میں آ گئے. تو ایک وقت آیا حکومت نے اپنے آپ کو ان کی طرف جب ٹرانسفر کیا تو پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ ان کی ایک تنظیم بنائی جائے. پاکستان میں
ہر جو بزنس فلرش کرتا ہے ایک وقت کے بعد حکومت اس کو کنٹرول کرنا شروع کرتی ہے, ریگولیشنز لاتی ہے, پھر ٹیکسیشن لاتی ہے, پھر اس کا جنازہ بڑھاتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہی ریگولیشن اور ٹیکسیشن آتی ہے تو وہ تنظیم بنا لیتے ہیں, وہ ایسوسیشن بنا لیتے ہیں. اب آپ نے حکومت سے بات کرنی ہے. حکومت سے بات کرنی ہے. تو یہ چین سٹور بیسیکلی جتنے بھی برانڈز ہیں, ایک سے زیادہ سٹورز کے جو لوگ ہیں ان کی ایک تنظیم ہے. اور اس تنظیم میں ایک بڑی یونیک چیز ہے, اس میں زیادہ تر پڑھے لکھے اور سسٹمیٹک لوگ ہیں جن کا موٹیو یہ ہے کہ انہوں نے گرو کرنا ہے ود ٹیکس کمپلائنس. یعنی گورنمنٹ کے جو پیسے ہیں وہ پورے دینے ہیں بھائی ان کو. اگر آپ کسی قسم, کیونکہ ایسوسیشن کا نا ذہن میں ایک یہ بھی آتا ہے جو ہم بیوروکریسی بھی ہمیں بتاتی ہے, اور جو ایک عام تاثر یہی ہے کہ جی ایسوسیشن جب بھی کسی چیز کی بنتی, چاہے جرنلسٹوں کی لے لیں, تو یہ کوئی چھوٹ لیں گے گورنمنٹ سے, گورنمنٹ ہمیں اتنے پیسے معاف کر دے, گورنمنٹ ہمیں یہ فیسلٹی دے دے. یہ ایک رہتا ہے ایسوسیشن کا کہ یار یہ تھوڑے بدماش ٹائپ کے ہوتے ہیں. اس میں میں ایک آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, جب ہم یہ تنظیم بنائی ہم نے, تو ہم نے اپنے اس وقت طارق باجوہ صاحب اسٹیٹ بینک کے گورنر اور ایف بی آر کی چیئرمین شپ کے بعد وہ ریٹائر ہو چکے تھے, تو ہم نے 1 سال ان کے ساتھ کام کیا. تو میری طارق باجوہ صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی تھیں ٹیکس پالیسی اور چیزوں کے اوپر. تو میں نے ان سے ایک سوال کیا, میں نے کہا جی آپ نے بہت ایسوسیشنز کو ڈیل کیا, بہت سارے اس قسم کی چیزوں کو ڈیل کیا, تو مجھے پتہ ہے کہ میں بھی کیونکہ ٹریڈ پالیٹکس میں بڑا پرانا ہوں, تو مجھے پتہ ہے کہ ان کے بارے میں کوئی اچھا پرسیپشن نہیں ہے. تو ایک ایسی چیز جو آپ مجھے ایڈوائز کریں. انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کریڈیبلٹی ہے نا اس کا بہت فقدان ہے. جتنی ایسوسیشنز آتی ہیں نا ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نے پرنسپلز کے اوپر کام کرنا ہے اور اپنے کریڈیبلٹی گین کرنی ہے. ٹھیک ہے. جب ہم شروع ہوئے تو اس وقت ہمارے 4 ممبران انٹیگریٹڈ تھے, اور انٹیگریشن اس وقت نئی شروع ہوئی, تو وی ور دا فرسٹ ون. کل بھی فائنانس منسٹر صاحب لاہور آئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا جی 9000 بزنسز جو ہیں انٹیگریٹڈ ہیں. تو ان میں سے جو پہلے بزنسز انٹیگریٹ ہوئے اور کمپلائنس میں گئے وہ ہم لوگ ہیں. ہم تو ابھی اگر آپ دیکھیں نا, یہ ٹائمنگ کے بات ہو یا کووڈ میں لاک ڈاؤن کی بات ہو یا کوئی بھی کمپلائنسز ہوں, آپ کو برانڈس کی دکانیں بند ملیں گی, وہ پورا اس پہ عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو ان کے اوپر چیزیں ملیں گی, لیکن آپ کو گرے مارکیٹ, اچھرا یا چنگی یا مزانگ, یہ آپ کو بند نہیں ملے گا. وہ اپنے ٹائم پہ آتے ہیں, ٹائم پہ چلے جاتے ہیں, کیونکہ ہم نے ایز اے پالیسی یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اسٹیٹ کے لاء کی وائلیشن نہیں کرنی. جو اسٹیٹ کہہ رہی ماننا, تو آپ کو ہر بات تو ہضم تو نہیں ہوتی. بڑے مسائل ہیں, لڑتے ہیں, نیگوشیٹ کرتے ہیں, ڈائلاگ کرتے ہیں, لیکن ہڑتال نہیں کرتے, لیکن وائلیشن نہیں کرتے. ابھی ریسنٹلی 25 دسمبر کو یہ جو لاہور ہائی کورٹ میں آنریبل جج صاحب جو دیکھتے ہیں انوائرمنٹ کے اوپر, انہوں نے 25 دسمبر کو ہماری جو کرسچن کمیونٹی ہے, منارٹیز ہیں, ان کا ایونٹ تھا. انہوں نے کہا جی ان کے لیے ہم دکانوں کا لیٹ کھولنے کی اجازت دیتے ہیں, اور وہ جمعے والے دن انہوں نے اجازت دی اور وہ چلے گئے. کورٹ کھلنی تھی پیر والے دن, آرڈر جاری نہیں ہوا. ہم نے انتظامیہ سے کہا, جج صاحب نے آرڈر جاری کر دیا. انہوں نے کہا یہ وربل آرڈر ریٹرن نہیں ہے, ہم 3 دن نہیں کھلے. اچھا, وہ آرڈر ہمارے جب تک کوئی آرڈر اس طرح سے نہیں آتا ہم نہیں کھلیں گے. ابھی رمضان میں اسی طرح سے آرڈر جاری ہو گیا اور وہ ریٹرن آرڈر نہیں ہوا 8-10 دن. ہم کوشش کرتے رہے لیکن وجوہات کی وجہ سے آرڈر نہیں ہوا, تو لوکل انتظامیہ نے ہمیں دکانیں کھولنے نہیں دیں, مالز بند ہی رہے. جس دن آرڈر جاری ہوا, اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی, انہوں نے آرڈر جاری کیا کائنڈ اینڈ, تو وہ چونکہ آرڈر 10 دن پرانی ڈیٹ کا تھا, اسی ڈیٹ کے میں ہی وہ ہونا تھا, تو ڈی سی صاحب نے یا ڈی سی صاحبہ نے وہ بیک ڈیٹ میں آرڈر جاری کیا, جبکہ بیک ڈیٹ میں دکانیں نہیں کھلی تھیں, دکانیں بند تھیں. ٹھیک ہے. یہ جو ایک یہ بھی آتی ہے رائے کہ جی تاجر جو ہیں ان سے پوچھا نہیں جاتا, پوچھ کے پالیسی نہیں بنائی جاتی, بلکہ کچھ ہمارے دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو پالیسی ہے یہ تاجروں کو خود اپنی بنانی چاہیے. آپ کے اسکول آف تھاٹس ہیں, کیا ہونا چاہیے, آئیڈیل سچویشن کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں کنسلٹیشن کی حد تک تو میں کنونسڈ ہوں کہ سرٹن کنسلٹیشن ہونی چاہیے. اور دوسری چیز یہ کہ جو قوانین بنتے ہیں نا ان کی امیجیٹ امپلیمنٹیشن, یعنی کہ آج کے دن آج ہی ایس آر او جاری کر کے یا قانون جاری کر کے امپلیمنٹ کرنے کے میں سخت خلاف ہوں.
اس کو فیز آؤٹ کرنا چاہیے. آپ جو پالیسی بنانے جا رہے ہیں اس پالیسی کو ایک اس طریقے سے امپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ وہ 4 مہینے یا 3 مہینے یا 5 مہینے جو بھی آپ نے اس کا ٹائم لائن ڈیسائیڈ کرنی ہے اس طرح سے ہو تاکہ بزنس اس کے مطابق اپنے آپ کو چینج کرے. آج آپ نے فرض کریں 3% GST بڑھایا تو ایک 3% GST اب وہ کہنے کو تو کسٹمر کا ٹیکس ہے نا, تو میں نے اب اس کو 3% ایڈ کرنا ہے. آپ نے رات کو بڑھا دیا, اب میری 32 آؤٹ لیٹ ہیں, کسی برانڈ کی 700 آؤٹ لیٹ ہیں, کسی کی 50 بھی ہیں لیکن اربوں روپے کا مال پڑا ہے. اب مجھے بتائیں کہ راتوں رات اس کے اوپر پرائس کیسے چینج ہوگی؟ تو آپ کہہ رہے ہیں تھوڑا ٹائم دیں, یعنی اگر آپ کچھ کروانا چاہ رہے ہیں ڈیفینیٹ لاجیکل. آپ دبئی کی مثال لے لیں, امیجیٹلی ہمارے قریب ہی یہ ملک ہے, وہ بتا دیتے ہیں کہ جی ہم سیل ٹیکس اب تب لگانے لگے ہیں, انکم ٹیکس تب لگانے لگے ہیں, ریشو چینج کرنے لگے ہیں, کمپلائنسز چینج کرنے لگے ہیں, اپنے آپ کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کر لیں, انوینٹری ٹھیک کر لیں. میری ایک دفعہ رزاق داؤد صاحب سے ایک میٹنگ ہوئی تو میں نے انہیں کہا کہ اس وقت امپورٹ کے اوپر کوئی ریسٹرکشن لگائیں, تو میں نے انہیں کہا یہ جو آپ نے کل کی لگا دی, آپ خود انڈسٹریلسٹ ہیں, آپ خود بزنس کمیونٹی سے ہیں, تو آپ نے لگا دی اور آپ نے اگلے دن کا نوٹیفیکیشن کر دیا, تو جو سمندر میں جہاز ہیں جن کے آرڈر دے دیے, چیزیں دے گئی ہیں, ان کے اوپر کیا ہوگا؟ کہتا اگر میں کہنے لگے کہ اگر میں مہینے 2 مہینے کا ٹائم لگا دوں تو آپ لوگ اور آرڈر دے دیں گے. میں نے کہا جتنا بھی میں آرڈر دے دوں گا نا, بھلے میں دے دوں, میں نے اپنی ایک لمٹ اور کیپیسٹی کے مطابق دینا ہے, لیکن اس ایک ازمپشن کے اوپر آپ نے جو دیا ہے, لوگوں کی شاید اتنی استطاعت نہ ہو کہ وہ 10-20% آرڈر بڑھا دیں, لیکن آپ نے جن کو کیا وہ تو 100% ہی پھنس گئے نا. تو ایسا رو تو ایک دن کے اوپر آ جاتا ہے. دوسری چیز میں نہیں سمجھتا, یہ آپ صحافی لوگ بھی کہتے ہیں, وکلا بھی کہتے ہیں, فوج بھی کہتی ہے, ادارے بھی کہتے ہیں, تاجر بھی کہتے ہیں, پاکستان میں ہر کمیونٹی کہتی ہے کہ میرا قانون میں خود بناؤں گا. بھائی ایسا نہیں ہوتا, یہ رول اسٹیٹ کا ہے. مشورہ ہونا چاہیے, مشورہ ہو سکتا ہے, اور مشورہ بھی ایک خاص حد تک ہو سکتا ہے, ایک خاص طریقے سے ہو سکتا ہے, کسی آبجیکٹیو کے ساتھ ہو سکتا ہے. میں ٹوٹلی اس چیز کو بلیو نہیں کرتا. جو ادارے یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا احتساب خود کریں گے یا خود کرتے ہیں, وہ نہیں کرتے, یا جو یہ کہیں کہ ہم اپنی پالیسیاں خود بنائیں, وہ تاجر ہوں, وکیل ہوں, صحافی ہوں, کوئی بھی ہوں, میں پرسنلی اس کے اوپر بلیو نہیں کرتا. یہ ایسا نظام ہے ہی نہیں, اور ایسا نظام چلتا بھی نہیں. بیوروکریٹ کو کیا پتا, وہ GCSS کر کے آ گیا, وہ کیا ہماری پالیسی بناتے تو وہی ہیں وہ لوگ. انہوں نے خود کوئی بزنس, اگر وہ اتنے اچھے ہوتے خود کوئی بزنس نہ کر لیتے. دیکھیں اس میں قباحتیں ہیں, چیلنجز ہیں, لیکن فرینکلی ان کاموں کی ٹریننگ انہوں نے لی ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے, دیکھیں میری جو ایبلٹی ہے نا, اگر آپ میں کپڑے کا کام کرتا ہوں اور میں مردانہ کپڑے کا کام کرتا ہوں, اگر آپ مجھ سے لیڈیز کا یا بچگانے کا یا کوئی ایسی کیٹیگری کا پوچھ رہے ہیں تو مجھے نہیں پتا, اور میں کہتا ہوں میں تاجر ہوں, اب میں ملک کی پالیسی بتاؤں گا, میں تو ساتھ والے کی پالیسی نہیں بنا سکتا. انٹرا ٹریڈ ڈائلاگ کی میں اگر بات کروں تو میں مینوفیکچرر اور ریٹیلر ہوں, امپورٹر ہوں, چلے میں ایکسٹینڈرڈ نالج رکھتا ہوں, اور میں نے میری لائف میں ڈائیورسیفائڈ میں نے لائف گزاری ہے, میں ملٹیپل چیزیں جانتا ہوں. لیکن ایک شخص جس نے ایک ہی پروڈکٹ میں آیا اور اس نے ساری زندگی اس میں ایکسل کر لیا ہے, تو اس سے اگلی چیز تو اس کو نہیں پتہ. آپ یہ دیکھیں یہ جو پالیسی میکر ہیں, ہم جب جا کے ان سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ لوگ فیصلہ کر کے آ جائیں آپ نے پالیسی کون سی بنانی ہے. پتہ کیا ہوتا ہے, ایک انڈسٹری جا کے کہتی ہے کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے, اور دوسری جا کے کہتی ہے یہ تو بالکل نہیں دینی, یہ چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ آپ صحافی کے طور پہ تاجر کو چور مانتے ہیں. جو تاجر ہے, وہ جو تاجر کمیونٹی کا جو اندر سیگریگیشن ہے نا, ملٹیپل پروڈکٹ ہیں, کروڑوں پروڈکٹ ہیں. میں شوگر والوں کو کیا سمجھتا ہوں, میں سیمنٹ والوں کو کیا سمجھتا ہوں, وہ انڈسٹری والے ریٹیل والے کو کیا سمجھتے ہیں, ریٹیل والے انڈسٹری والے کو کیا سمجھتے ہیں, ہم سب مل کے امپورٹر کو کیا سمجھتے ہیں, ان کے بارے میں ٹیکنیکل نالج ہمارا کتنا ہے. ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی کمیونیکیشن کی ہے. میں لاہور چیمبر کا بھی ایگزیکٹو ممبر ہوں, میں اپنی ایسوسیشن میں ہوں. میں تو انٹر ٹریڈ ڈائلاگ کے اوپر بڑی بات کرتا ہوں کہ بزنسز کو اپنے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے, اور ان کو بیٹھ کے یہ ڈائلاگ کرنا چاہیے کہ کون سی پالیسی ان کے حق میں ہے اور کون سی پالیسی ان کے خلاف ہے. جو ان کے حق میں ہے وہ کسی اور انڈسٹری یا اور کسی ٹریڈ کے مخالف تو نہیں ہے, اس کو تو نقصان نہیں ہے.
یعنی پہلے آپس میں تو طے کر لو نا, یعنی گورنمنٹ سے آپ ڈیمانڈ کر رہے, گورنمنٹ بھی کنفیوز ہے کہ اس کی بات ماننی ہے اس کی ماننی ہے. اب لوکل مینوفیکچرر بڑے آرام سے جا کے کہتا ہے امپورٹ بند کر دو, اور تیسرے دن بعد ایک انڈسٹری والا جا کے رونا شروع کر دیا آپ نے امپورٹ بند کر دی, میرا تو را مٹیریل ادھر سے آ رہا تھا. وہ کہتے ہیں میں نے تو انڈسٹری والے کے کہنے پہ بند کیا ہے, ہمیں کیا پتہ تھا کہ وہ. تو ایسا نہیں ہے. بیوروکریسی کی جو مرضی کہیں, ان کا اس کے مطابق نالج ایگزسٹ کرتا ہے. کامرس کے جو لوگ ہیں, ٹیکس کے جو لوگ ہیں, ایڈمنسٹریشن کے جو لوگ ہیں, پولیس کے جو لوگ ہیں, وہ اپنا نالج رکھتے ہیں, ایبلٹی رکھتے ہیں. ان میں سے بے شمار بے انتہا کمپیٹنٹ لوگ ہیں, ان کو کام آتا ہے, ایماندار بھی ہیں, لائل بھی ہیں, پاکستان کے ساتھ بھی ان کی انٹیگریٹی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ سب کچھ زیرو ہو گیا؟ میں نہیں بلیو کرتا. اچھا, بزنس کے لیے کیا یعنی کوئی تعلیم ہونی چاہیے, کوئی اسکل ہونی چاہیے, یہ کہاں سے سیکھا جا سکتا ہے, کیسے آتا ہے؟ دیکھیں, تعلیم از نالج. ٹھیک ہے. اب نالج کی جو اگلی جو فارم ہے وہ اسکل ہے, جس کے اوپر آپ نے کوئی پروڈکٹ بنانی ہے یا کوئی سروسز دینی ہے. تو اگر آپ باہر دیکھیں نا, تو وہ نالج کے بعد پریکٹیکل اسکل کی طرف لے کے چلتے ہیں. تو یہ مکس ہے. اگر آپ تعلیم کے بعد پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو اب آپ انجینئر ہیں, آپ کو موٹر کھولنی نہیں آتی, موٹر بند کرنی نہیں آتی, تو آپ کوئی پروڈکٹ بنا نہیں سکتے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کو آج کے دور میں مناسب تعلیم یا ایک اسپیشلائز تعلیم کے بعد جس پروڈکٹ کو یا جس سروسز کو آپ کو دینا چاہتے ہیں اس کا اسکل سیکھنا ہے. اس اسکل کو سیکھنے کے بعد جو چیز آپ ڈیولپ کریں گے اس کو آپ پھر مارکیٹ کریں گے, اس کو بیچیں گے, اس سے جو ریونیو آئے گا اس کو آپ سکسیس اور فیلئر میں کیلکولیٹ کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں زیادہ پڑھا لکھا بندہ بزنس نہیں کر پاتا. لیکن زیادہ پڑھا لکھا جو ہے وہ اس پروڈکٹ کو, اس کی اسکل کو پھر سیکھتا نہیں ہے نا, وہ نالج کے اوپر ہی رہتا ہے, وہ اسکل کی طرف نہیں جاتا. ٹھیک ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ زیادہ پڑھ لکھ جائے گا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے وہ زیادہ پڑھا لکھا, دیکھیں نا آج آئی ٹی نے بہت ساری چیزیں غلط کر دی نا. اب دیکھیں جو لوگ ایکسٹراورڈ ہوتے ہیں وہ اور قسم کی کوالٹیز لے کے آتے ہیں. جو انٹروورڈ تھے وہ کمپیوٹر میں گھسے اور انہوں نے ڈیولپمنٹ کی, وہ کسی سے ملتے نہیں تھے, بات نہیں کرتے تھے, ادھر ادھر نہیں پھرتے تھے, وہ کمپیوٹر میں گھس گئے, انہوں نے جو پروڈکٹ بنائی ہے. تو آج دنیا کے جو ٹاپ کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تو اسی فیلڈ سے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسا اس سے جڑی ہوئی بات نہیں ہے. نہیں. ٹھیک ہے. اصل میں جو جتنا ایکسپیرینس رکھتا ہے, جتنا ایکسپوجر رکھتا ہے, وہ اتنی اس طرح کی وہ ایک میتھڈالوجی نکال لیتا ہے. میں چونکہ ملٹیپل چیزوں میں رہا ہوں اور زندگی کے نشیب و فراز سے گزرا ہوں اور ہر طرح کے لوگوں میں بیٹھتا اٹھتا ہوں, بہت سارے لوگوں کی مینٹورشپ لی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں ہر طرح کے لوگوں کی اہمیت ہے. ایک میتھ اور بھی ہے کہ ملازمت ورسز بزنس. ہاں جی, یار یہ تو بہت زیادہ ہے نا. ایک تو ہمارے کچھ موٹیویشنل اسپیکرز نے بھی کر دیا زیادہ کہ یار جو ملازمت ہے یہ بہت فارغ چیز ہے. میں نہیں مانتا. آپ نہیں مانتے؟ نہیں مانتا چونکہ آپ بزنس مین ہیں. نہیں, اس کی بڑی سمپل بات ہے. ویسے یہ عجیب بات ہے, کیوں نہیں مانتے آپ؟ اس کی بڑی سمپل بات ہے. اللہ نے انسانوں کو مختلف طرح سے بنایا ہے. ٹھیک ہے. ان کے اندر کوالٹیز رکھی ہیں اور اللہ نے پوری دنیا کا نظام چلانا ہے. اب اللہ نے اگر آپ کو ملازمت کے مائنڈ سیٹ سے بنایا, آپ کی پرسنالٹی وہ ہے جس میں آپ ملازمت میں ایکسل کر سکتے ہیں. میں ایک جگہ بیٹھا, ایک میٹنگ میں بیٹھا, یہ چین سٹور کی میٹنگ تھی کسی جگہ پہ, تو میرے ساتھ ایک انٹرنیشنل برانڈ کے جو کنٹری ہیڈ تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ہم دونوں میٹنگ سے نیچے اترے, تو میں پارکنگ میں آیا تو میرے پاس ہونڈا تھی, اس کے پاس لینڈ کروزر تھی. تو میں نے کسی بندے سے پوچھا کہ اس کی سیلری کیا ہے اور میری سیلری, تو مجھے پتہ ہی تھا. آپ کی سیلری تو اپنے کاروبار سے, اپنی کاروبار سے, میرے سے 3 ٹائم اس کی سیلری تھی. آپ یہ جو پیپسی کا سی او ہے, آپ مائکروسافٹ, آئی بی ایم, ان جو انٹرنیشنل کمپنیز کے سی اوز ہیں جو کہ مالکان نہیں ہیں, ان کی سیلریاں تو سن لیں نا. پاکستان میں بھی کئی سنا ہے جناب کہ جو سی اوز ہیں ان کی تنخواہیں جو ہیں, ابھی جو ہمارے فائنانس منسٹر ہے ایچ بی ایل سے آئے ہیں, تو اس وقت ان کی وہاں پہ جو سیلری تھی ان کو سن لیں. 3 کروڑ غالباً تھی. 3 کروڑ تھی جو سننے میں آیا. اگر 3 کروڑ تھی تو پاکستان میں تو سینکڑوں بزنسز, بلکہ لاکھوں بزنسز ہیں جو سالانہ 3 کروڑ نہیں کماتے.
تو یہ جو myth آپ ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی بھائی بات ختم ہے, جو کہ جس کا ٹیلنٹ ملازمت کے لیے ملازمت کرے, ملازمت میں ہو سکتا ہے بزنس سے بہت زیادہ اچھے پیسے کما لے. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے ایکسل کس میں کرنا ہے, آپ نے محنت کس میں کرنی, آپ نے سیکھنا کیا ہے. جس میں آپ جتنی محنت کریں گے, میرے بعد آنے والے لوگوں نے میرے سے کئی سو گنا بڑی کمپنیاں کھڑی کر لی, میرے سے آگے چلے گئے. میں اگر اپنی جرنی کو دیکھوں تو میرے سے کئی لوگ پیچھے رہ گئے. میں نے جتنی محنت کی, مجھے پتہ نہیں میں نے کتنی محنت کی, جو آوارگی کی, سیاست میں ٹائم ضائع کیا, ادھر ادھر ٹائم ضائع کیا, تو اس کا ریفلیکٹ بزنس میں آنا ہی ہے نا. 8 گھنٹے کی بجائے میں 5 گھنٹے لگاؤں گا تو 3 گھنٹے کہیں اور لگاؤں گا, اس کا امپیکٹ تو آئے گا. سو مائی بلیو از دس کہ نو یور پرسنالٹی, انڈرسٹینڈ یور اسکل, اس کے مطابق آپ سلیکٹ کریں. یہ ابھی ہم جب آپ سے بات کر رہے ہیں تو یہ متحرک ہونا زیادہ اہم ہے یا جس طرح سے کام سیکھنا, کیونکہ آپ نے پہلے سیاست کی پھر زیادہ بزنس کی طرف آئے, بلکہ 2002 میں آپ نے جو قومی سیاست ہے وہ کوئٹ کر دی. جی جی ایسے ہی. آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھے. جی جی ایسے. خان صاحب کے اولین ساتھیوں میں سے تھے. جی جی. پھر آپ نے سیاست کیوں چھوڑی, یہ پورا واقعہ سنایا ذرا. اصل میں یہ بڑا پرسنل سا معاملہ ہے. دیکھیں, میں بنیادی طور پہ کام یا بزنس میرا پیشن نہیں تھا. ذمہ داری کی بیک گراؤنڈ کے ساتھ اور راجپوت ہونے کے ساتھ, تو راجپوت تو شیخوں کی طرح کاروبار نہیں کرتے, اور ہمارا تو ڈی این اے میں اور چیزیں ہیں. تو میں تو اسی طرف تھا, اور حالات اور معاملات کے ساتھ اس طرف میں آیا. تو جب 2002 میں میری انگیجمنٹ ہوئی تو میرے ہونے والی مسز نے مجھے فون کیا کہ اس نے کہا جی مجھے پتہ چلا کہ آپ سیاست کرتے ہیں اور سارا دن فارغ پروگرام چلتا ہے, گاڑی پکڑتے ہیں, ادھر چلے جاتے ہیں, ادھر چلتے ہیں. تو میں تو ایسے شخص کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی کہ جس کے ساتھ یہ اسٹگما ہو کہ یہ کچھ نہیں کرتا, ویلا ہے. تو میں نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے. اور پھر میں نے بھی سوچا کیونکہ مجھے بھی سیاست سے پیسہ کمانا میرے لیے بڑا معیوب تھا, کیونکہ میری انسپریشن میرے اپنے چچا تھے. تو وہ سیاست میں ایکسل نہیں کر سکے کیونکہ وہ جتنی ان کی آمدن تھی اتنی سیاست کرتے تھے. تو وہ غریبوں کی نمائندگی کرتے تھے. وہ کہتے تھے چودھریوں کے سب کام کر دیتے ہیں, غریب کا کوئی کام نہیں کرتا. اور وہ کہتے تھے کہ غریب سے لڑنے سے آپ کی حیثیت گرتی ہے, تو لڑائی جب کرنی ہے تو چودھری سے کرنی ہے تاکہ آپ قد کاٹ اوپر ہو. ایک اور بڑی مزے کی بات انہوں نے مجھے کی, اور میں جتنی دیر پالیٹکس میں رہا میں نے اس کو پلے باندھے رکھا. انہوں نے کہا جب بھی کسی کا جا کے کام کرے نا, سرکاری تھانے کچہری کہیں پہ بھی, تو جو بھی وہ جو لین دین ہوتا ہے نا, آپ نے کسی سے پکڑ کے کسی کو دینا نہیں ہے, کیونکہ رشوت کی کوئی رسید نہیں ہوتی. تو جس کا کام کیا ہوتا ہے اس کا مان چلا جاتا ہے کہ میرے سے پتہ نہیں کتنے پکڑے اور کتنے دیے ہیں. تو میں جتنی دیر بھی لوگوں کے کام شام کرتا تھا تھانے شانے میں, تو وہ پولیس والے یا دوسرے کہتے تھے سر جی وہ چاہ پانی, تو میں انہیں کہتا تھا کہ یہ بندہ ہے جس کا آپ نے کام کیا, اور اسے کہتا تھا کہ یہ بندہ ہے جس نے آپ کا کام کیا. تو میرے جانے کے بعد آپس میں میل ملاپ کر لینا. اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ بندہ آ جاتا تھا کہ آپ بندہ چھڑا کے لے گئے تھے, تو اس نے تو مجھے کوئی پیسے نہیں دیے, تو اب آپ خرچہ دیں. تو وہ کاش میں پلے سے دیتا رہا. تو چودراہٹ اتنی دیر کرتا تھا جتنی دیر پیسے ہوتے تھے. وہ 15-20 دن کے بعد خرچہ ختم ہو جاتا تھا. تو پھر یہی مناسب سمجھا کہ کاروبار کریں اور کاروبار سے اپنی زندگی چلائیں. اور میں سمجھتا ہوں دوستوں نے بھی اس کام میں موٹیویٹ کیا. اور الفتح والے شیخ عرفان صاحب, ہم دونوں نے ٹریڈ پالیٹکس اکٹھی شروع کی. تو میں نے جب انہیں کہا کہ میں کام کرنا چاہتا ہوں, تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ہم 3 لوگ, ایک اور صاحب تھے ان کا میں نام نہیں لوں گا, ہمارے لیے بزرگ ہے, محترم ہے, ہم 3 لوگ FBR کے ایک دفتر میں گئے. میرا سیاسی جو رسپانسبلٹی تھی ان کا ذاتی کام تھا, تو مجھے تو صرف پولیٹیکلی اس چیز میں انوالو ہونا تھا. تو میں جب ان سے نکل کے واپس آیا تو میں نے انہیں کہا جی کہ اب میں نے کاروبار کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور میں پریکٹیکلی کوئی کام کرنا چاہتا ہوں. کام میں کر رہا تھا, میرا ٹرانسپورٹ میں بھی تھا, میں کنسٹرکشن کے کام میں بھی تھا, لیکن وہ کام اسی طرح سے کرتا تھا کہ گھنٹہ 2 گھنٹے کیا اور نکل گیا. سارا سیاست کی. تو میں نے کہا میں سیریس پہ کرنا چاہتا ہوں. تو جو دوسرے صاحب تھے انہوں نے کہا پاکستان کوئی ملک ہے جس میں کام کرنا چاہیے, تم جو کام کر رہے ہو یہی کام ہے, اسی میں ترقی ہے. تو عرفان صاحب نے مجھے کہا کہ نہیں, پاکستان از دا بیسٹ کنٹری, یو مسٹ ڈو بزنس, اور تم نے جب جو کام میرے ذمہ لگے تم نے مجھے بتانا ہے اور میں تمہیں ہیلپ آؤٹ کروں گا. اور فاروق بھائی میں نے جو اپنی پہلی پروڈکٹ بنائی نا, وہ میں لے کے ان کے دفتر چلا گیا کہ میں نے یہ پروڈکٹ بنائی ہے, یہ میں نے نام رکھا ہے, یہ میری پروڈکٹ ہے, اب میں نے بیچنی ہے. انہوں نے کہا جی کس کو بیچنی ہے؟ میں نے کہا یہ 2 لوگ ہیں ان کو بیچنی ہے.
اور ان دونوں لوگوں کو وہ بھی جانتے تھے, میں بھی جانتے تھے. ہم دونوں باہر نکلے, گاڑی نکالنے لگا, انہوں نے کہا نہیں تم میری گاڑی میں بیٹھو, پٹرول بھی میں لگاؤں گا. میں ان کی گاڑی میں بیٹھا. وہ ان دونوں صاحبان کے پاس گئے. انہوں نے کہا جی میں زندگی میں پہلی دفعہ آپ کے پاس کام آیا ہوں, اور کام میرا ذاتی ہے, یہ اس نے کام شروع کیا ہے, یہ پروڈکٹ ہے, یہ آپ نے بیچنی ہے. دس از فرسٹ بریک تھرو. اور اس کے بعد میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. ہم دونوں کی 30 سالہ دوستی ہے, اور ہم بہت سارے نشیب و فراز سے گزرے ہیں. بٹ اس رائل ٹیک کے پیچھے جو مختلف لوگوں کے کریڈٹس ہیں, ظاہر ہے مختلف ٹائم پہ مختلف لوگ, لیکن جو سب سے بڑا کریڈٹ ہے وہ اسی ایک شخص کا ہے. اور انہوں نے میرے ساتھ ہم نے اکٹھے سیاست شروع کی, اور وہ فیڈریشن کی صدارت کر کے ابھی ریٹائر ہوئے ہیں. اور میں بھی ماشاءاللہ اللہ نے ملکی لیول تک چیزیں دی, تو ہم نے بڑا نہیں. لیکن جب آپ نے کوئٹ کیا کہ جی میں نے یہ سب کچھ, آپ نے کہا ایک دن میں نے سوچا اور سارے عہدے چھوڑ دیے, ٹھیک ہے, تو یہ مشکل تو ہوتا ہے نا یہ بندے کی, ایک دم بندہ چودھری ہوتا ہے پھر ایک دم وہ میں نے سارے چھوڑ دیے. اور میرے ایک مینٹور ہیں, وہ اس وقت ڈی ایم جی میں سرونگ تھے, تو میں جا کے ان سے ملا کہ یہ میں حرکت کر کے آ گیا ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہے کہ تم نے یہ سارے عہدے چھوڑ دیے ہیں, تو اب جو تمہارے دشمن ہیں اور تمہارے جو دوست ہیں وہ جو تمہارے ساتھ اشر کریں گے تو تم سوچ لو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا. تو میں نے کہا پھر کیا کروں. انہوں نے کہا جو ایک امپورٹنٹ عہدہ ہے, جو ایسی چیز ہے جو تم سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے وہ چھوڑنا خطرناک ہو سکتا ہے, اس کو ریٹین کرو. تو میں نے پھر اس وقت جو میرے پاس لبرٹی مارکیٹ کے عہدے تھے وہ میں نے ریٹین کیے. اور میں آج بھی اتنے سال گزرنے کے بعد لبرٹی مارکیٹ کی ایسوسی ایشن کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے وابستہ ہوں, انگیج ہوں. وہاں پہ جتنے گروپ بھی ہیں ان کی میرے ساتھ دوستی ہے, تعلق ہے, اور اکثر چیزوں میں وہ میرے سے گائیڈنس لیتے ہیں, کبھی کبھی انوائٹ کرتے ہیں, کھانا شانا کھلاتے ہیں, اور جو انہوں نے کیا ہوتا ہے وہ میرے سے شیئر کرتے ہیں. کبھی کبھی جو مختلف گروپ بن رہے ہوتے ہیں اس میں میرا انپٹ لیتے ہیں. یہ ان کی محبت ہے. تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے بزنس کے اندر ایسی کوئی مشکل آئی ہے کہ آپ نے سوچا یار یہ بزنس چھوڑ دوں, یعنی اتنا سخت ٹائم آ گیا؟ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں. ماں اور باپ کے مرنے کے بعد نا ایک چیز میرے ذہن میں آ گئی تھی کہ اس سے مشکل چیز کوئی نہیں ہے. تو جو ٹاسک جتنا مشکل ہوتا تھا نا, بلکہ میں آسان ٹاسک لیتا ہی نہیں تھا. میں نے کوئی بزنس میں زندگی میں 2 دفعہ زیرو ہوا ہوں, زیرو سے میں نے 2 دفعہ سٹارٹ لیا ہے. اور کوئی بھی بزنس میں نے سرمایہ سے شروع نہیں کیا, پلان کیا اور ول سے کیا. اور میں نے کوئی ایسا چھوٹے سے چھوٹا کام اپنے کاروبار میں, جو کاروبار میں کر رہا تھا اس کا جو سب سے گھٹیا کام آپ جو سوچ سکتے ہیں نا, مگر ٹرانسپورٹ ہے تو ٹکٹ کاٹنا, اگر دکان ہے تو جھاڑو لگانا, اگر کوئی پروڈکشن ہے تو فلور کے اوپر بیٹھ کے کام کرنا, میں اس کو محبت سے کرتا ہوں. آج بھی میں نے جو فیکٹری لگائی ہے, میں صبح جا کے سب سے پہلا 1 گھنٹہ اپنے پروڈکشن فلور پہ لگاتا ہوں, اور اس جگہ پہ لگاتا ہوں جو باٹل نیک ہے, اور اس چیز کو پہلے سیکھتا ہوں. آج بھی میں کلاس روم میں جانا پسند کرتا ہوں. میں کل سے 3 دن کا میرا ایک کورس ہے لمز میں اس کو جوائن کر رہا ہوں, اور میں آج بھی پڑھتا ہوں, آج بھی سیکھتا ہوں. نیشنل انٹرنیشنل کوئی بھی چیز سیکھنے کا موقع ملے میں آج بھی کرتا ہوں. اور جہاں میں پھنس جاتا ہوں نا, میں کپڑے سائڈ پہ کرتا ہوں, کوٹ شوٹ اتار کے خود بیٹھ کے اس کام کو لگ جاتا ہوں. تو مشکل مجھے مزہ دیتی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مشکل کوئی رہی نہیں, آپ نے کہا اتنی مشکل دیکھی کہ مشکل نہیں لگی. لیکن جو سب سے ڈیفیکلٹ ٹائم میں نے دیکھا ہے وہ یہ جو 18 ماہ میاں صاحب کی پچھلی گورنمنٹ کے ہیں وہ میں نے دیکھے ہیں. اچھا, اپنے ذاتی اگر میں بات, وہ کیسے؟ وہ ایسے تھا کہ وہ اس وقت جو حکومت جو بھی فیصلے کر رہی تھی نا, ان کے نتیجے میں ہم کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے. یہ پی ڈی ایم والی جو گورنمنٹ تھی؟ جی ٹھیک. اور آپ کو یہ نہیں پتہ تھا کہ مال لوکل بننا ہے یا امپورٹ پہ بننا ہے. آپ آج پیسے پورے کرتے تھے, اگلے دن قیمت تبدیل ہو جاتی, پیسے کم ہو جاتے تھے. آپ کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اس کے ساتھ میں نے وعدہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. وہ ایک ٹائم ایسا تھا کہ وہ میرے لیے بہت پینفل تھا. حالانکہ آپ تو اچھا خاصا اسٹیبلش کر چکے ہیں, برانڈ سب کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود پولیٹیکلی انسٹیبل ملک اور ڈیسیژن کی پینڈنسی ایک کسی بھی اسکیل کے بزنس کے لیے وہ بڑا پینفل ہوتا ہے.
اگر آپ کی آپریشنل کاسٹ کروڑوں روپے میں ہے اور آپ 2 مہینے 3 مہینے فیصلہ نہ کریں تو وہ کروڑوں روپے آپ کے لیے ویسٹ میں چلے جاتے ہیں. تو پاکستان کی میں پہلے اس سے پہلے یہ جو آپ خود پہنتے ہیں اپنا جو برانڈ ہے خود ہی استعمال کرتے ہیں خود؟ جی پہنا ہوا ہے. تو آپ کے بچے وغیرہ بھی؟ جی میری بیٹیاں ہیں. اچھا بیٹی ہیں. لیکن سارے لیکن اپنے جو فیملی وغیرہ میں بھی آپ یعنی آپ کے لوگ اس طرح ہوا کہ رشتہ دار بھی پہنتے ہیں یا وہ کوئی نقص نکالتے ہیں؟ کیونکہ سب سے زیادہ نا پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ یار اپنے ہی جو لوگ ہیں نا وہ آپ کی چیز سب سے آخر میں خریدتے ہیں. میں گو کے فیملی میں اپنے کزنوں میں سب سے بڑا ہوں، لیکن میرا ریلیشن سب کے ساتھ بڑا پرسنلائز ہے، بچوں کے ساتھ بھی بڑا پرسنلائز ہے. تو میرے پاس وہ ساری چیز کھلی ڈلی آ جاتی ہے، فیڈ بیک آپ کے پاس ٹھیک آ جاتے ہیں. پاکستان کی معیشت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے اور اس کا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کی معیشت کے نا چند مسائل نہیں ہیں، کافی مسائل، اور اس کو ٹھیک کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے. کیونکہ اگر ایک مریض جس کی عمر 72 سال ہو، اس کو شوگر بھی ہو، بلڈ پریشر بھی ہو، کولیسٹرول بھی ہو، یورک ایسڈ بھی ہو، تو اس کے لیے جو بھی آپ میڈیسن اور جو غذائی تدابیر کریں گے نا وہ اس کی دوسری بیماری کو بڑھا دیتی ہے. تو اس کے لیے اس کی ڈائگنوزز اور اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے یہ بالکل ڈفرینٹ طریقے سے ہوگی. چیلنج یہ ہے کہ آپ کے پاس لیڈرشپ کا فقدان ہے. آپ کے ملک کو بہت عرصے سے وہ لوگ رن کر رہے ہیں جو کہ اس مشینری کا حصہ ہے، لیکن ان کا جو سٹیٹس ہے وہ امپلائی ہے، وہ یونیفارم میں ہے، وہ بغیر یونیفارم میں ہے. جو امپلائی ہوتا ہے وہ سرٹن لمیٹیشن کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے پاس سرٹن کوالٹیز ہوتی ہیں تو اس جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے، لیکن اس کی سرٹن لمیٹیشن ہے. مثلاً اس کی چند دنوں سے لے کے چند سالوں تک کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے. اکانومی چند دنوں اور چند سالوں میں نہیں ہوتی، ڈیکیڈز کے مطابق سوچتا ہے، اس کے مطابق سوچتا ہے 3 سال 5 سال 6 سال 7 سال. جی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے ہمیں سوچنا ہے 100 سال نہیں 50 سال 30 سال سے کم کا جو ڈیکیڈ ہے، جو ٹرنیور ہے نا، وہ پریکٹیکلی نہیں ہے. پہلے 10 سال میں تو آپ بیس بناتے ہیں، اگلے 10 سال میں چیزوں کو ٹرانسفارم. کسی بھی بزنس کو دیکھیں نا تو اس کی ریئلٹی یہی ہے. اب انٹرنیشنلی آرگنائزیشن دیکھ لیں، آپ کو کوئی آرگنائزیشن ایسی نہیں ملے گی کہ جو کسی خاص لیول پہ پہنچی ہے وہ 15 سے لے کے 150 سال پرانی تک نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو یہ وقت لگنا ہی پھر جا کے یہ ساری ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ مانگنے سے نکلیں. IMF پیسے دے دو، فلانا پیسے دے دو. جیسے میں نے کہا نا کہ میں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ آپ نے اب پروفیٹیبلٹی پہ کام کرنا ہے، تو وہ لوگوں کی سوچ بدل گئی کہ یار ٹیکس نہیں چھپانا، پروفٹ کمانا ہے زیادہ سے زیادہ. تو آپ کا بزنس، اگر آپ کا جو پاکستان میں جو بزنس ہے، مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے یہ جو گھڑی پہنی ہوئی ہے آپ جا کے باہر کہیں سے خریدیں یہ مہنگی ہے، پاکستان میں خریدیں سستی ہے، کیسے؟ اس کے اوپر کوئی چیز چوری ہوئی ہے اور وہ چوری ہوئی ہے تو آپ کو ٹرانسفر ہوئی ہے نا. اب آپ کمال یہ دیکھیں، جنہیں آپ چور کہتے ہیں وہ اتنے عقل مند ہیں کہ وہ چوری کر کے آگے کسٹمر کو ٹرانسفر کر دیتے. آپ کسی بزنس مین سے پوچھیں کہ یار میں نے اسیس کیا ہے کہ تم نے 200 روپے کی چوری کی ہے اور میرے حساب سے تمہارے پاس 30 روپے نفع ہے، تمہارے پاس 230 روپے ہیں. وہ کہے گا 45 روپیے نے، تو وہ 185 اس نے ٹرانسفر کر دیے نا آپ کو. وڈائے صاحب آپ کو اس نے ٹرانسفر کر دیا کہ میں آپ کو سستی چیز دے رہا ہوں. آپ کو مارکیٹ میں جو ٹیکس کمپلائنٹ بزنس ہے وہ آپ کو مہنگی چیز دے رہے ہیں اور جو نان ٹیکس کمپلائنٹ بزنس ہے وہ سستی دے رہے ہیں. اس کو اگر وہ چوری کو ٹرانسفر نہیں کر رہا تو اس کو اسی پرائس پہ دینا چاہیے نا. آپ حیران ہوں گے پاکستان میں میجورٹی بزنس پروفیٹیبلٹی پہ ڈیزائن ہی نہیں ہے. میں اب اس کی ایک مثال دیتا ہوں. چند سال پہلے لاہور میں ایک مال آیا، اس نے بڑا ہائی رینٹل چارج کرنا شروع کر دیا. تو کراچی سے ایک برانڈ کے مالک مجھے ملنے کے لیے آئے. میں انہیں استاد جی کہتا ہوں، وہ بڑے پرانے سیزنڈ ہیں، میمن ہے. تو میں نے انہیں کہا یار یہ کیا چیلنج ہے استاد جی، یہ تو بتائیں. اس نے کہا سیٹ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو اس رینٹل کے اوپر فیزیبلٹی بنائی نہیں، ہمارے کیلکولیشن میں یہ رینٹل ہے ہی نہیں. سو آپ کے بزنس ڈیزائن ہی نہیں ہوئے ٹیکس کمپلائنس کے اوپر، پروفیٹیبلٹی کے اوپر. اور اب میں آپ کو بڑی کلیئر بات بتاؤں، آپ کو بہت ساری چیزوں میں دھوکے ہیں. مثلاً یہ ہے کہ پاکستان میں ٹیکس بڑا کم ہے،
بھائی انکم ٹیکس کا ریٹ دیکھ لیں آپ, جی ایس ٹی کا ریٹ دیکھ لیں آپ, ٹیکس کمپلائنسز کے ریٹ دیکھ لیں. جس دن وہ 100% امپلیمنٹ ہو گئے نا تو بطور کسٹمر آپ کی پہلے دن چیخیں نکل جائیں گی. تو آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں دنیا کی نسبت ٹیکس کم لیا جا رہا ہے؟ نہیں لیا جا رہا, دنیا کے مطابق ہی ریٹ ہیں اور کئی ریٹ دنیا سے زیادہ ہیں. مثلا یہ جو جی ایس ٹی ہے ٹیکسٹائل کے اوپر 18% ہے, ترکی میں 60% ہے, تھائی لینڈ میں 7% ہے, دبئی میں اب انہوں نے 5% لگایا. اب دنیا کی اپنی کمپیٹیٹیو اکانومی میں زیادہ ٹیکس چارج کرتے ہیں کیونکہ آپ کو ٹیکس کم کلیکٹ ہوتا ہے ڈیو ٹو ملٹیپل ریزن, تو آپ کا ٹیکس ریٹ ہائی ہے. تو یعنی جن چند لوگوں سے, چند سینکڑوں سے لے رہے ہیں, ان سے آپ بہت زیادہ لے رہے ہیں, اور جی ڈی پی کے حساب سے, اکانومی کے حساب سے, بائنگ پاور کے حساب سے, یا آپ اوور ٹیکسڈ اکانومی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے کہ جی یہاں سے پیسے نکالو باہر لے جاؤ, یہ وہ آپ بھی سوچتے ہیں یا آپ کو مشورے دیتے ہیں آپ کے دوست کہ یار حالات بڑے خراب ہیں پیسے نکالیں؟ پہلی بات تو یہ کہ آج تک میری کوئی باہر نہ انویسٹمنٹ ہے نہ کوئی دکان ہے. ایک میرا چائنا میں اکاؤنٹ ہے, وہ بھی اس کے لیے وہ وہاں پہ جو لوکل ایپ ہے اس کے ساتھ کنیکشن کے لیے, تو اس میں 3-4 ہزار RMB جو کہ پاکستانی لاکھ سوا لاکھ روپیہ بنتا ہے. اس وقت تو ریٹ اس کا کم تھا تو وہ 60-70 ہزار بنتا, تو وہ میں نے رکھا ہوا ہے اس اکاؤنٹ کو مینٹین کرنے کے لیے, اور وہ بھی ٹیکس میں ڈکلیئرڈ ہے کیونکہ وہ جب آپ لیڈری کرتے ہیں تو آپ نے پھر چیزیں بھی بھگتنی ہوتی ہیں. تو فی الحال تو میرا کوئی ایسا بزنس یا چیزیں نہیں ہیں. لیکن پچھلے 3 سالوں میں پاکستان سے باہر بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کا ایک فنامنا ہے. اسٹیٹ بھی چاہتی ہے کہ پاکستانی برانڈ باہر جائیں اور ایکسپلور کریں, اور جو آپ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ ہیں وہ پاکستان سے باہر لے کے جائیں. $5 کی ٹی شرٹ کی بجائے $30-35 کی لے کے جائیں. لیکن اس کے اوپر ابھی چیلنجز ہیں, ریسٹرکشنز ہیں. آپ کے پاس اسٹیٹ بینک کی پالیسیز نہیں ہیں کہ وہ کیسے انویسٹمنٹ باہر جائے گی, اس کی وہ جو مال باہر جائے گا وہ بکے گا اور وہ کتنی دیر میں واپس آئے گا. آپ کی زیادہ تر پالیسیز اس کانسیپٹ کے مطابق نہیں ہیں. تو وہ پالیسیز بنانے کے لیے فقدان ہے. ہم نے 3-4 سالوں میں جو چیز ہم نے ایز اے چین اسٹور اچیو کی, پچھلی گورنمنٹ جو خان صاحب کی گورنمنٹ ہے اس میں ہم نے آن لائن سیلز کو جو ہے نا وہ ریگولرائز کروا دیا, سسٹم میں ڈال دی. اس سے پہلے وہ گرے مارکیٹ سے جاتی تھی, تو اس سے کافی بزنس ایکسپلور ہوا, بڑا. تو یس, بہت سارے برانڈ انٹرنیشنل باہر جانا چاہتے ہیں اور ان کا آبجیکٹیو دونوں ہیں کہ ایک پاکستان میں انسٹیبل مارکیٹ کے نقطہ نظر سے ان کے پاس کوئی سیکنڈ اپرچونیٹی بھی ہو, سیکنڈ وہ پاکستان کو انٹرنیشنلی جا کے ریپرزینٹ کر سکیں. پاکستان میں انہوں نے نام کما لیا ہے, پروڈکٹ بنا لیا ہے, تو دے وانٹ ٹو گرو. تو اس میں اب کئی برانڈ انٹرنیشنلی کھلے ہیں, امریکہ میں دکانیں کھولی ہیں, یورپ میں کھولی ہیں, وہ ایکسپلور کر رہے ہیں. لیکن وہ ان کو چیلنجز ہیں, ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں ایز اے ایسوسیشن. نجکاری ہو رہی بڑے بڑے اداروں کی, وہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ صحیح فیصلہ ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں جی لاسز میں تھے, ہمیں پر آپ بیچ رہے ہیں اس کو. لیکن بڑے اداروں کا جو شوق ہے نا وہ ہم نے ہی نہیں پالا ہوا. اور اگر آپ غور کریں تو اگر 700-800 ارب وہ مشکل سے آپ لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کو نچوڑ کے اکٹھا کرتے ہیں اور ایک ادارے پہ لگا رہے ہیں, یا یہ آپ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز پہ لگا رہے ہیں, تو اب تو آپ افورڈ نہیں کرتے, آپ کی حالت نہیں ہے. تو اب اس کو تو پرائیویٹائز ہونا ہی ہے. لیکن اس میں نا کچھ ایشوز ہیں. اگر آپ ان اداروں کو منی بیک گارنٹی کے ساتھ باہر کے لوگوں کو دے دیں گے تو آج آپ جو آپ کی جو اب بلیڈ کر رہے ہیں اس کو رو رہے ہوں گے, تو کل وہ بلیڈنگ آپ کی ملٹیپلائی ہو جائے گی, کیونکہ آپ سرٹن سوورن گارنٹی کے ساتھ ان کی پروفیٹیبلٹی اور چیزوں کو دے رہے ہوں گے. تو 3 سال بعد 4 سال بعد وہ جو پیسہ باہر لے جانے کی بات کر رہے ہوں گے تو اب پھر رو رہے ہوں گے کہ وہ سب یہاں کی مارکیٹ سے نکل کے پھر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ایگزامپل ہے KESC کی, باقی ڈسکوز اور چیزیں میں اگر اسپیشلی اگر انرجی سیکٹر پہ آؤں جی ٹھیک ہے, تو KESC کی جو کہانی ہے اور وہ ڈارک سائڈ ہے, وہ اسٹیٹ کی کسی ادارے کو وہ کمپلائنس نہیں دے رہا. اس کی چیزیں, اس کے جو چیلنجز ہیں آپ نے اکثر سنے ہوں, ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹی اگر اس کی سپورٹ میں نہ ہو, ان کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ نہ ہو, تو آپ پھر وہ چیزیں باہر آتی ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی ایک چیلنج ہے کہ جو اس قسم کے بڑے چیزیں آپ دیتے ہیں تو وہ کارٹلز کے ہاتھ میں چل جاتے ہیں, اور وہ پھر اس کے بعد
اس کے بعد نچوڑنا شروع کر دیتے ہیں. مثلا اگر ہمارے وزیر داخلہ صاحب کہتے ہیں 85 کروڑ یونٹ اوور بلنگ ہوئی ہے, اور یہی اوور بلنگ اگر لیسکو اسٹیٹ اونڈ ادارہ نہ ہوتا, پرائیویٹ ادارہ ہوتا, تو یہ کتنا بڑا اسکینڈل ہوتا, اور وہ کتنے کروڑ اور کتنی چیزیں, اور آپ کو اس کو اندازہ ہو سکتا ہے. تو آپ کا اگلا جو پرابلم یہ ہے کہ آپ نے جتنی بھی ریگولیٹری باڈیز بنائی ہیں اس کے اوپر وہ جو انڈیویجولز اور سسٹم اتنا ویک ہے کہ جن کو وہ ریگولیٹ کر رہے ہیں وہ ان سے بڑے ہیں. اور آپ نے ایک اور غلطی یہ کی کہ آپ نے اسٹیٹ مشینری کے جو لوگ ہیں ان کو جلدی ریٹائر کر دیتے ہیں جب وہ صحت مند توانا ہوتے ہیں, انہیں گھر چلانا ہوتا ہے, ابھی ان کے بچوں کی شادیاں بھی نہیں ہوتی, ان کے گھر بھی نہیں بنے ہوئے ہوتے, وہ وہاں سے نکلتے ہیں, وہ ان اداروں میں جا کے نوکری کر لیتے ہیں, اور ان کی اس چند پیسوں کے لیے وہ ادارے ان کو ہائر کر کے لابنگ کرتے ہیں, پالیسیاں بناتے ہیں اور انفلوئنس کرتے ہیں, اور آپ کی اسٹیٹ کمزور ہوتی ہے. آج کے دن میں دیکھیں کوئی ریگولیٹری ادارہ کسی سے کوئی کمپلائنس کروا سکتا ہے؟ آپ اپنے موبائل کو دیکھیں, آپ کے سگنل نہیں آ رہے پچھلے 4 سال سے. میڈیا اس لیے نہیں بولتا, ایڈ آتا ہے. ادارہ اس لیے نہیں بولتا کہ وہ ان سے طاقتور ہے. نیم اینی تھنگ, یہ تو میں نے ایک مثال کے طور پہ دیکھا, نیم اینی تھنگ. اور کمال یہ ہے کہ آپ ان کے پاس بیٹھ جائیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے یہ چیلنجز ہیں. آپ ایک ایسے مسائل کا حصہ ہیں, ایسی چیز کا حصہ ہیں, پھر ہم حل نکال لیتے ہیں کہ وردی والے اس کو کریں گے. وردی والے کو تو 2-3 سال لگ جاتے ہیں چیزوں کو سمجھنے میں, اتنی دیر میں اگلا ٹائم آ جاتا ہے, پوسٹنگ آ جاتی ہے, وہ جتنی دیر میں وہ سمجھتے ہیں وہ آگے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر وہاں پہ ہوتا ہے کہ ان کو تو صبح کا رات کو رزلٹ لینا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کام نہیں جانتے, وہ ماشاءاللہ سے قابل لوگ ہوتے ہیں جو ہائر ہو کے آتے ہیں, پھر وہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ ان کو کیا جاتا ہے, ٹرین کیا جاتا ہے, لیکن اس کام کے لیے نہیں. انڈکشن کرتے ہوئے ان کو انڈکٹ کرنے کا جو کرائٹیریا ہے, ان کو جو ٹریننگ دی جاتی ہے اس کا کرائٹیریا ہے, جو آگے ان کا سارا کیریئر ہے اس کا جو کرائٹیریا ہے, وہ اکانومی سے ریلیٹ نہیں کرتا. وہ سمجھتے ہیں, پڑھتے ہیں, ایکسٹینڈڈ نالج ہوتا ہے, لیکن وہ اس طرح سے اس چیز کے ایکسپرٹ نہیں ہوتے. میں اپنے آپ کو دوسری پروڈکٹ اور دوسری کیٹیگری کا ایکسپرٹ نہیں سمجھتا. میں نہیں سمجھتا کہ مجھے, لوگ کہتے ہیں نا کہ مجھے یہ پرائم منسٹر یا فلاں بنا دیا جائے تو میں کر لاں گا. میرے سے تو اپنا ادارہ ٹھیک نہیں ہو رہا, اپنا اس طرح سے نہیں چل رہا. میری یہی کیپیسٹی ہے, اسی لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھا ہے. اس سے آگے بڑھ جائے گی یا ادارہ بڑھ جائے گا یا ذمہ داری بڑھ جائے گی. خواہش رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن قابلیت تو ہو. دیکھیں نا, ہمارے یہاں عہدے کن کے پاس ہیں؟ جو ڈیزائر رکھتے ہیں. ڈیزرو کرنے والوں کے پاس تو عہدے ہی نہیں ہے. تو ڈیزرو کرنے والوں کو جب آپ لائیں گے تو بڑا ایک چیلنجنگ کی سچویشن ہو جاتی ہے. تو وزیر خزانہ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ آپ کے پاس تو ہر قسم کا تجربہ ہوا, یعنی ہمارے پاس اسحاق ڈار بھی تھے, ہمارے پاس بزنس مین بھی آئے, ہمارے پاس سی او بھی آ گئے. پاکستان ٹھیک نہیں ہو رہا, ہر قسم کا وزیر خزانہ ہے. دیکھیے, آپ پاکستان وزیر خزانہ سے 30 سال میں کھڑا کروائیں گے یا 3 سال میں, ان تینوں کی بات اگر ایک سائڈ پہ رکھیں نا, جو شخص بھی کسی جگہ سے آیا, ڈار صاحب کو آپ پسند کریں یا نہ کریں, مفتاح صاحب کو پسند کریں نہ کریں, یہ جو موجودہ ان کو پسند کریں نہ کریں, جو جہاں سے آیا وہ ایک خاص کرائٹیریا اور ایبلٹی اور نالج کے ساتھ آیا. اس نے اپنے آپ کو ایک لیول ابو شو کیا تو اس کو سلیکٹ کیا گیا. اب آپ اس کو اکانومی دے کے 3رے ہفتے احتساب شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لمبا کام ہے اکانومی والا, یہ ایسے نہیں, چند سالوں کا نہیں ہے, چند مہینوں یا چند ہفتوں کا بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا, پچھلی جو خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کیا بیوقوفی کی. ایک تو خان صاحب پرائم منسٹر بن کے بھی موٹیویشنل سپیکر رہے, ہر وقت بولتے رہے اور اسی بول کی پکڑ میں آتے رہے. تو چاہیے تو ان کو یہ تھا کہ وہ خاموش ہو جاتے. تو انہوں نے 100 دن کا کہا, اور وہ 100 دن کا ڈول اگلے 300 دن ان کے گلے میں پڑا رہا. لوگوں نے ہمیشہ پوچھا کیا بنا جی. ٹھیک ہے, اب اس 100 دن کے پریشر میں انہوں نے جو چیزیں دیں وہ ریئلسٹک نہیں تھیں اور وہ ڈیلیوریبل ہی نہیں تھیں, اور فینٹیسی بکتی ہے. اگر آپ میڈیا سے ہیں, آپ یہ دیکھیں کون سی ہائی لائٹ جو ہے, جو ٹیگ لائن ہے, جو ٹکر ہے وہ زیادہ چلتا ہے, سنسیشنل. میں چین اسٹور کو چلا رہا ہوں, میرا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے, میں جب بھی کہیں پہ بات کرتا ہوں اس میں سے جو سنسیشنل چیز ہے وہ نکال لی جاتی ہے, اور میرے ارد گرد کے جو برانڈ ہے وہ دے آر ویری کمپلائنٹ بزنسز اینڈ ویری ڈیلیکیٹ بزنسز. ان کے اربوں روپے کی انویسٹمنٹ اپنی
برینڈ کو اسٹیبلش کرنے پہ اور ان کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں. اب میرے منہ سے نکلی کوئی ایسی چیز, ایسی بات ان کے لیے ڈیمیجنگ ہے. اب مجھے ہر وقت یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ میں ان کے لیے کوئی ایسی مصیبت تو نہیں کھڑی کر دیتا. اور آپ حیران ہوں گے, انٹرنیشنلی بھی اگر آپ دیکھیں جتنے بھی انٹرنیشنل بزنسز ہیں وہ اپنے ان لوگوں کو جو کی پوسٹ پہ ہوتے ہیں ان کو کمیونیکیشن سکھاتے ہیں کہ آپ نے کیا بات کرنی ہے, کیا بات نہیں کرنی, باڈی لینگویج کیا ہوگی, الفاظ کیا ہوں گے, ان کی ادائیگی کیسے ہوگی. اور ہمارے ہاں سیاسی ہوں, غیر سیاسی ہوں, کوئی ہمارے انسٹیٹیوشنز ہوں, ان کے لوگ آ کے بغیر اس ٹریننگ کے گفتگو کر دیتے ہیں اور نتیجہ نتائج بعد میں بھگتتے ہیں. پریس کانفرنس ہوتی ہے اس کے مقابلے میں پھر 30 آتی ہیں, اور پھر اس پریس کانفرنس کا صرف 15 سیکنڈ کا ہوتا ہے, اور وہ جو 30 آتی ہیں وہ 3 مہینے ایسا نیریٹو بلڈ کرتی ہیں. پھر آپ کہتے ہیں سوشل میڈیا نے بربادی کر دی. چلیں اب رانا صاحب اس امید کے ساتھ اسے ختم کرتے ہیں کہ جب آپ اگلی مرتبہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں تو اکانومی کی سچویشن ذرا بہتر ہو رہی ہو, انشاءاللہ کوئی حالات بہتری کی طرف بڑھ رہے ہوں. بہت اچھا لگا, آپ کا شکریہ ایک مرتبہ پھر. ہماری گفتگو آپ کو کیا اچھا لگا, کیا برا لگا, آپ تنقید کریں یا اس کے ساتھ اتفاق کریں, لیکن آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے تاکہ ہم اپنے گفتگو کے معیار کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.